سامعین اور ناظرین، ان نوجوان فرقے والی کی بدحالی کا منظر دیکھیں۔ خود آگے چل کر اکساتے اور بھڑکاتے ہیں اور ذلیل ہو کر اپنے ہی دھرم اور اپنے اکابر کو بدنام کرتے ہیں۔ منع کرنے کے باوجود بھی ان نوجوان فرقے میں مناظرہ کی ایسی لاعلاج بیماری کھجلی ہے کہ نہ انہیں اپنی ذلت کی پرواہ اور نہ ہی اپنے دھرم کی۔ سامعین، آپ مکمل گفتگو سنیں۔ یہ اپنے آپ کو اور اپنے علاقے میں، اپنے دھرم میں بہت بڑے علم والے جتاتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اکساتے ہیں، اور جب ہم کوئی جواب نہیں دیتے بولتے ہیں کہ تم ڈر گئے، گھبرا گئے، جس طرح اس جو ہے تکفیری ٹولے کے ایک فرد نے ایسا ہی کیا، اور اس کی درگت کیا بنی، آپ مکمل گفتگو سن کر کے اندازہ لگائیں گے انشاءاللہ۔ میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، میرے اشرف کو گالی جو بکتا رہا، نارے دوزخ میں جا کر وہ گرتا رہا۔ واللہ 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 واللہ۔ ہیلو، کون؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بات کر رہے ہیں؟ علی اصغر، علی اصغر ہی بول رہا ہوں میں۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ ہیلو، آپ کون بول رہے ہیں؟ میں ابراہیم، میرا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم نام آپ کا ہے؟ جی جی کیا اور کوئی نام ہے آپ کا؟ بھائی بتا تو دیا، ابراہیم نام ہے۔ لکھا ہے عاصم القادری العطاری لکھا ہوا ہے آپ کی اس میں ڈی پی میں۔ نام میرا اصل ابراہیم ہے۔ اور یہ نام نقل ہے؟ یہ عاصم القادری العطاری کس کا نام ہے؟ اسے پہچانا جاتا ہوں، ہاں تو اصل بول، نام ہے ابراہیم۔ ہاں تو وہی بولنا۔ چلیں فرمائیں، کیسے یاد کیا آپ نے؟ یہ آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی۔ جی ذرا ہٹ جائیں، وہاں سے ہٹ جائیں ذرا۔ ایک آپ لوگ کا گروپ بنا ہوا ہے، رٹے راجا فیملی۔ ذرا ہیلو، 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 آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے۔ عاصم القادری العطاری صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی اب تمہیں صحیح نام بتایا نا؟ میرا نام ہے ابراہیم۔ عاصم سے میں پہچانا ہوں، تو آپ میرے نام سے وہ چھوڑے۔ ابھی آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ ابھی میں بات کر رہا تھا کسی سے، تو آپ فون کر رہے تھے، اٹھایا نہیں، تو آپ بول رہے ہیں فون اٹھانے سے ڈر رہے ہیں، آپ مجھ سے گفتگو کریں گے؟ جب آپ میسج کر رہے تھے اس وقت، میں فون رہا تھا، میسج کر رہے تھے لیکن فون نہیں اٹھا رہے تھے آپ، اس وقت آپ پر کیا ہو رہا تھا؟ میں تو بات کر رہا تھا فون پہ نا، آپ کا فون آ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں دوسرے سے بات کر رہا تھا اس لیے اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ چلیں بولیں، بتائیں کیوں آپ نے رابطہ کیا؟ یہی پوچھنا یہ تھا، یہ جیسے آپ لوگ، ہم علم غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ علم غیب مانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے؟ جی جی بالکل مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے غیب عطا فرمائے، بہت غیب کی باتیں بتائی ہے۔ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے ہے نا؟ وہ چھوڑے ابھی۔ نہیں دیکھو، اگر نہیں پہچان دلائیں گے پھر فون رکھیں آپ، اگر پہچان نہیں دلائیں گے پھر فون رکھیں آپ۔
हाँ तो भाई इल्म गैब कौन मानता है? आप देवबंदी तो मैं नहीं मैं मानते वो ना? नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप मसला के आला से ताल्लुक़ रखते हैं ना, जी जी। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, बोले ना फिर वही। चले देखिए चले हम तो उतना ज्यादा पढ़े लिखे आदमी नहीं है, बस कुछ डाउट था इसलिए हमने कहा कि पूछ ले, उस हम जुड़े हुए थे उसमें। अच्छा, आप में पढ़ा लिखा कौन है? जो भी आता है ऐसे बोलता है पढ़ा लिखा नहीं है। कौन है आप में आप में पढ़ा लिखा है कौन? वो तो कम से कम सामने आए हैं। अरे अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। जो पढ़ा लिखा है मतलब वो तुम लोग से कुछ पूछ नहीं सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन हमने आपने ये नहीं कहा आपने कि क्या मैं लिखा पढ़ा है? लिखा नहीं हूँ, मैंने ये कहा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पहले बात समझा कीजिए आप। हाँ हाँ, अपने आप को मुफ्ती कहलाते, अपने आप को आलिम दीन कहलाते, तो बात समझने की सलाहियत भी कभी रखा करें सुना थोड़ा सा। आपने? कभी आपने सुना लानतल्लाह अलल काज़िबिन? कभी सुना आपने मैं कभी कहा कि मैं मुफ्ती हूँ, या किसी हमारे साथी ने मुझे मुफ्ती कहा हो? सुना आपने? हाँ दिखाए, सबूत दिखाए। कहाँ बताया मुझे? किसी ने कहा? मैं कभी कहा हूँ कि मैं मुफ्ती हूँ? आपके यूट्यूब चैनल के कमेंट में दिखाऊं? क्या देखा है? मैं मुफ्ती हूँ? हाँ वहाँ मैंने पे कहा है मुफ्ती मैंने थोड़ी कहा आपको। मैं मुफ्ती हूँ, कभी लिखा हूँ कमेंट में? आपको मैं आपके मसलक वाले बताते हैं ना आपको। कौन कौन मसला? हमारा मसला कौन बताते हैं हमारे को? जो मुझे पहचानते नहीं हैं वो अगर कुछ भी कहे तो मैं वही हो जाऊँ क्या? हाँ, जो मुझे पहचानते हैं मैं कौन हूँ वो अगर कहे तो हुज्जत होगा ना भाई, हैं? अच्छा हाँ, जो मुझे पहचानते नहीं है वो कुछ भी बोलेंगे, वो भाई मुफ्ती भी बोलेंगे, अल्लामा भी बोलेंगे, लेकिन मैं अगर देखा हूँ, अगर उसका रद्द नहीं किया हूँ तो अच्छा, चले चले बताएं चले, बताएं ये चले हमारा मौजूद ही नहीं है ये। हाँ बोले बोले, असल बात पे आए। ये हमारा मौजूद असल बात क्या है? हम जी देखिए, वही मैं कह रहा था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, थोड़ा सा कुछ किताबें मुताला की हुई है, हाँ और आप लोग के बयानात भी सुनते रहते हैं और उलमा अहले सुन्नत के बयान भी सुनते हैं। जैसा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब मानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे ग़ुयूब की बातें अता फरमाई है, बहुत सारे गैब पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तला फरमाया है। और देवबंदी हजरात कहते हैं कि इल्म गैब का अकीदा शिर्क अकीदा है। ठीक ऐसे हेलो, मैं सुन रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोलती। ऐसा ही है। आप बोल रहे हैं, अपनी बारे में बोल रहे हैं। शिर्क अकीदा मानते हैं? आप सवाल कर अपने बारे में बोल रहे ना, फिर मैं जवाब दूंगा। मेरी बातें जब मैं बोलूँगा ना, हाँ, मैं बोल रहा। वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप इसको शिर्क अकीदा मानते हैं? आपके वो में मैं गलत तो नहीं हूँ, ये पूछ रहा हूँ मैं। कहाँ पे किसने कहा है? तो किसने कहा है जी? किसने लिखा है? आपके साजिद खान देवबंदी ने। कहाँ पे लिखा है? दूरों से मुनाजरा उठा के देखें, आपने लगता है किताबें पढ़ी नहीं है। बात करेंगे हवाला की बात करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। आप अपने बारे में बोल रहे हैं, इसलिए मैं बीच में बोलूँगा। अभी इधर उधर ले जाऊँगा आपको तो आप लंबी बात हो जाएगी आपकी। अपनी बारे में बोल रहे हैं आप, फिर मैं जवाब दूंगा आपको। नहीं, पहले आप मेरा जवाब देना। आप अपना अकीदा तो आपको पता है कि नहीं, पहले बताइए। बिल्कुल पता है, मुझे पता है ना, तो आप बता सकते हैं ना। आपके पास आप इसको इल्म गैब को शिर्क अकीदा मानते हैं कि नहीं? हम सवाल जवाब की दुकान नहीं खोल बैठे हैं, हम मुनाजरा करते हैं। मद्दे मुकाबिल या तो दावा पेश कर या मैं दावा पेश करूँगा। इस सवाल जवाब का दुकान में खोल के नहीं बैठा हूँ, ठीक है? अच्छा हाँ, मैं सिर्फ मुनाजरा करता हूँ। आप अपनी बात रख दें, फिर आपने जो इल्म गैब अकीदा आपने बयान किया है, मुनाजरा की तारीफ ज़रा बताएं थोड़ा सा। अगर तारीफ सुनना हो, तारीफ, उसकी तौसीफ, उसकी हकीकत, उसकी वजाहत, तो हमारे पास आ जाएंगे, मैं आपको टाइम निकाल के बता दूँगा। यहाँ मुनाजरा का मैदान है, यहाँ दावा और जवाब दावा होता है, ठीक है? अब मैं बोलूँ बंदे को तो मुनाजरे की तारीफ मैं बोलूँ होती तभी मुनाजरा करेंगे। अब आप इल्म न पढ़ेंगे तो इल्म की तारीफ नहीं, तो खाक इल्म न पढ़ेंगे। हाँ, मेरी बात सुनो। इसी तरह से आप मुनाजिर हैं तो आपको मुनाजरा की तारीफ मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। खाली बकबक करने के लिए फ़ोन किया तो फ़ोन काट दो। अगर कुछ सुनने समझने के लिए फ़ोन किया तो फिर सुनो। मैंने कोई बकबक की, वो पूरी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो सुनो ना, कम से कम मुझे बोलने का तो मौका दो। सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दोगे, बकबक करते रहे, क्या हुआ ये है? इसलिए कुछ तो सुनने की हिम्मत पैदा करो ना, कुछ सुनने की हिम्मत पैदा करो ना खामोशी के साथ।
बोलो ना, सुनते मैं नहीं सुन रहा हो। हूँ, हाँ, अभी तुम बोल रहे हो, सुनने को। अरे सुनो यार, अभी तुम बोल रहे थे मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। तो हाँ अल्लामा जी जो जी। आलिम होता है वो बहुत सारे उलूम को अपने सीनों में लिए होता है। वो कम, जो अच्छा। आलिम होता है कम पढ़ा लिखा नहीं होता, ठीक है। और ख़ुद को कम पढ़ा लिखा कह रहे हो और मुझे बोल रहे हो मुनाज़रे की तारीफ़ करो। जब तुम खुद कम पढ़े लिखे हुए हो तो फिर दूसरे से क्यों ऐसी बातें करते हो? इसलिए खामोश हो जाओ। तुमने अपने अपने अच्छा, अकीदे कम पढ़ा, फिर बोल रहा है बीच में, फिर बोल एक रहा है बीच मिनट, में। देखो मैं इस तरह एक बात बात नहीं करता पूछ रहा हूँ। हूँ, कम पढ़ा लिखा मतलब उसको मुनाज़रे की तारीफ खामोश पता रहो, नहीं होती है। खामोश रहो, खामोश रहो, एकदम खामोश रहो। हाँ, जब क्यों? तुम अपनी बात कह दिया कि तुम इल्म गैब का अकीदा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम पेश कर दिया कि तुम्हारा अकीदा है तुम इल्म गैब अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम के लिए मानते हो, तो तुम्हारा आला हज़रत ने अल मलफूज़ के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म गैब का इनकार किया है। और ये लिखा है अल मलफूज़ के अंदर सफ़ा नंबर 65 और हिस्सा सोम के अंदर लिखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पता नहीं था कि पलंग के नीचे कुत्ते का पिल्ला है। जिब्रील अलैहिस्सलाम आके बताए, पता चला, तलाश किया, फिर कुत्ते का पिल्ला निकला, उसको बाहर निकाला, फिर जिब्रील अंदर दाखिल हुए। ये तुम्हारा आला हज़रत खुद इल्म गैब का इनकार कर रहा है। अब तुम्हारा अक़ीदा उसके ख़िलाफ़ है। अब मैंने इम्तियाज़ अहले सुन्नत भेजा है, उसमें तुम्हारा लिखा मौलवी ने लिखा है कि मसला के आला हज़रत की जो मुखालफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा। तो आसिमुल क़ादिर अत्तारी साहब अब आपने अपना अक़ीदा अपने आला हज़रत के ख़िलाफ़ पेश करके ख़ात्मा जो है बेईमानी मौत मरने की आपने तैयारी कर ली, ऐलान कर दिया है। तो आप वो अक़ीदा पेश करें जो आपके आला हज़रत की मुखालफत ना हो और आपके मसलक की वसूल से आप ईमानी मौत मरें। तो आप एक ही, अभी तो कितने मिनट हुए? अभी 9 मिनट हुए। 9 मिनट के अंदर ही आप तो अपनी गर्दन पर कुफ्र का बेईमानी का तौक पहन लिया और ये फ़ैसला हो गया आप बेईमान मरेंगे। ईमानी मौत मरने के लिए ज़रूरी है मसले के आला छोड़कर देवबंदी बन जाएं, और ना अगर देवबंदी बेरवली बनकर रहेंगे तो इस वसूल से जो मैंने पेश किया है, जो आपका अक़ीदा आपने पेश किया, उस पर मैंने दलील दिया है, तो आप कभी भी ना ईमान के हालत में मर सकते हैं। जब ईमान की हालत में मौत आएगी नहीं तो आप जन्नती हो ही नहीं सकते। चले अब खत्म, आपकी बात मुकम्मल हो गई। हाँ, इस तरह बात करना, फिर मुझे मत बोलना कि क्यों खामोश हो जाऊँ, ऐसा मत बोलना। अरे वो आदत हमारी नहीं, वो तो आप लोगों की आदत। अभी बोला है आपने, क्यों नहीं बोलूँ, बोल रहा था ना आपने। मैं बात करूं? हाँ, ये हवाले मैंने दिया, जवाब दो इसका, बकवास नहीं चाहिए मेरा। चले, अरे बात ऐसी क्यों करते हो भाई, दिमाग खराब करने वाले। अभी मैं फिर आपके हवाले का जवाब नहीं दोगे? हवाले का जवाब नहीं दोगे? भाग जाएंगे। अरे मैं हवाले का, मुझे हवाले का जवाब नहीं दोगे तो आप कुछ भी पक जाओ, अपने आला हज़रत के खिलाफ, अपने आला हज़रत के खिलाफ अलम बुलंद कर दो, अपने आला हज़रत के खिलाफ झंडा बुलंद कर दो। नहीं, जवाब सुने ना पहले। मैं कह रहा हूँ अपने आला हज़रत के खिलाफ तुम कुछ भी बक जाओ और तुम्हारा कुफ्र का फतवा लग जाए, तुम बेईमान मरने की तैयारी कर लो और तुम्हारा आला हज़रत ही ऐलान करे तुम्हारे घर की किताब से, और तुम जवाब नहीं दो उसका, जवाब दो उसका। चलो बाद में बताएंगे, अभी आप मेरा जवाब सुने। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले, आला हज़रत ने अपनी किताब में ये लिखा हुआ आपको नजर नहीं आया कि ये वाक़िया कब का है? तकमील कुरान से हमारा पहले आपको तो दावा ही पता नहीं है, तो कैसे कुफ्र का तोक लगा रहे? आला हज़रत फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब इकट्ठे तौर पर नहीं दिया गया, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज जैसे जैसे कुरान करीम की आयत नाजिल हुई और फिर लास्ट में जब कुरान मुकम्मल उतरा फिर आपको ये मुकम्मल गैब अता किया गया है, मुकम्मल इल्म आपको अता किया गया। तो अब आप ये जो वाक़िया अल-मलफूज़ का बता रहे हैं, तो इस वाक़िए को अगर आप साबित कर ले ये कुरान करीम के तकमील कुरान के बाद का वाक़िया है, चले आप इसको साबित करें। नहीं तो ये तो आपका तो जो हमारा दावा है, जो हमारा अकीदा है उसके खिलाफ, तो उसमें ना ये हमारे लिए कोई मुज़िर है ना आपके लिए इसमें कोई। तो आप इसको साबित करें कि ये तकमील कुरान के बाद का वाक़िया है। नहीं तो आपका तो ये तो आपके हमारे लिए ये दलील पेश करना आपके लिए तो ये कोई दलील हुई नहीं है। पहले दावा तो हमारा देख लेना। बोलिए आप। जी हाँ। वाह हैं, तदरीजी तौर पर थोड़े थोड़े इल्म
اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. جب مکمل قرآن ہو گیا، تکمیل ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکمل علم غیب ہوا. واہ، آپ لوگ نبی کی تعریف یہ کہتے ہیں، نبی کہتے ہی ہیں علم غیب بتانے والا، جس کو غیب داں اسے ہی نبی کہتے ہیں. اور عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے بیچ میں بولا تھا میں نے بیچ میں بولا تھا اپنی باری ایک دم خاموش. تمہارا عقیدہ یہ ہے نبی کہتے ہی ہیں غیب. سامعین سنیں سامعین، یہ اپنے دھرم کا بڑا مولوی ہے ہمارے سامنے، جو ہے اپنی جہالت کا یہ کر کے کہ جاہل ہوں، پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہوں، یہ کہہ کر کے اپنی ذلت چھپانا چاہتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ علی اصغر نے وہ کم پڑھا لکھا آدمی سے بات کیا ہے. لیکن یہ اپنے علاقے میں، اپنے گروپ میں، اپنے لوگوں کے سامنے بڑا عالم، عاصم القادر الطاری، بڑا عالم کہلاتا ہے یہ. اور یہ ہمارے سامنے اپنی جہالت کا اظہار کر کے اپنی ذلت کو چھپانا چاہتا ہے کہ ذلت اس کی مٹی پلید نہ ہو جائے. سامعین اس نے دیکھو بول رہا ہے. سامعین آپ فیصلہ کریں، میں اس کے پیچھے بولتا ہوں، میں یہ کچھ بھی بولتا ہے، یہ کچھ بھی اس نے جتنی باتیں کی قرآن پاک کی آیت کے خلاف، بلکہ اس کے اعلیٰ حضرت کے خلاف اس نے عقیدہ پیش کیا. میں بیچ میں نہیں بولا، میں بالکل نہیں بولا، لیکن دیکھیں یہ شروع سے بول رہا ہے. سامعین سنیں، یہ شروع سے بول رہا ہے، مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے، سامعین دیکھیں ان کا عقیدہ یہ ہے نبی کہتے ہی ہیں غیب کی خبر دینے والے کو، جو علم غیب، جس کو علم غیب ہو اسے کہتے ہیں نبی. اور عقیدہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. یعنی نبی کا مطلب کیا؟ غیب جاننے والا. تو اس وقت بھی اللہ کے وسلم غیب داں تھے. اور یہ کہا ہے اس وقت غیب داں نہیں تھے، بلکہ جب قرآن مکمل ہو گیا اس کے بعد نبی علیہ السلام جو ہے غیب داں ہوئے. یہ ان کی مکاریت دیکھیں نا، ان کی اس جعل حق اس کا احمد یار خانی میں لکھتا ہے نبی علیہ السلام کو پیدائش سے پہلے علم غیب تھا. بتاؤ، تو یہ ثابت کرو گے تم کہ نبی علیہ السلام کو جو ہے پیدائش سے پہلے مکمل علم غیب نہیں تھا، اور جب قرآن پاک نازل ہو گیا اس کے بعد مکمل علم غیب اللہ سے حاصل ہوا. اس کی دلیل تم مجھے دو گے. اپنی طرف سے کچھ باتیں نہیں کرو گے، جو بھی بات کرو گے، جو بھی دعویٰ پیش کرو گے نا، حوالہ پیش کرو گے، حوالہ. اس طرح میں تمہیں حوالہ پیش کیا ہوں. اب میں نے جو حوالہ پیش کیا ہے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، تمہارا اعلیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پلنگ کے نیچے کی خبر نہیں تھی. یعنی علم غیب کا انکار کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا، وہ بھی پلنگ کے نیچے کی خبر نہیں. اور دیوبندی کے مطلب کیا کہتے تم لوگ کہ دیوبندی کا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام دیوار کے پیچھے گئے. دیوار تو دور ہے، پلنگ تو قریب ہے، تم اس کا بھی انکار کرتے ہو. اب فتویٰ فیض الرسول میں جلال الدین امجدی لکھتا ہے کہ ما کان و ما یکون، یعنی علم غیب اور علم غیب کی تکمیل کے بعد حضور علیہ السلام کی علم کی نفی اور نفی ثابت کرنے کے لیے اس فلاں واقعہ کو پیش کرنا کھلی ہوئی شیطانت اور دیو کی بندگی ہے. گویا تمہارا اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کی علم غیب کا انکار کر کے شیطان اور دیو کی بندگی کرنے والا جو ہے ثابت ہو گیا تمہارا اعلیٰ حضرت. یہ ہے اس کا جواب دو مجھے. چلو. اچھا، نبی کا معنی کیا بتائے؟ ارے نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا. اس میں غیب کی خبر پورا تھا یا نہیں تھا، اس میں اس کی بحث کہاں چلا دیے؟ غیب کی خبر تو نبی دیتے تھے پہلے سے ہی. بات تو یہ ہو رہی ہے کہ علم غیب کا عقیدہ ماننا یہ تمہارے نزدیک شرک عقیدہ ہے. بات تو اس پہ چل رہی تھی. اب بیچ میں اس کا جواب تو ہمارے علماء کرام نے بہت پہلے دے دیے ہیں، جس کا تم دیوبندیوں سے کبھی جواب بن نہیں پڑا ہے. ٹھیک ہے. رہی بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکمیل قرآن کے ساتھ غیب کی خبر دینے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن آیت پڑھو عربی عبارت پڑھو. لکل شیء، کیا تبیانا لکل شیء. ہاں اچھا، ماشاء اللہ. ہنسی تمہاری نکال دے. ہاں بولو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبیانا لکل شیء فرمایا کہ نہیں؟ بتاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں
ہر طری اور خوشی کا علم رکھا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ تو قرآن میں جب خشکی اور تری ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز میں شے میں، یہاں پہ شے نکرا ہے، یہ امام اہل سنت کا استدلال دیکھو پہلے اور اپنے عقیدے پہ لعنت بھیجو۔ شے میں قلم، عرش و قلم ہر چیز داخل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ کہاں سے پڑھ رہا ہے تو؟ کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ حوالہ بھیجو، اٹک اٹک کی اردو پڑھ رہے ہو، حوالہ بھیجو، حوالہ بھیجو، جاہل ہو کیا ایک دم قرآن کی حوالہ 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 اٹک اٹک کے کہیں ترجمہ کر رہے ہو۔ ترجمہ کس کا ہے؟ ترجمہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ ترجمہ میرا ہے، میرا ہے ترجمہ۔ تمہارا ترجمہ معتبر نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ تمہارا ترجمہ اس میں جھوٹ ہے، کذب ہے، گمراہیت ہے۔ اچھا چلو، اچھا والا ترجمہ تم کر دو، تو علم القرآن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تو تمہاری ذمہ داری ہے، تم دلیل دے رہے ہو، تم حوالہ پیش کرو گے۔ ارے بھائی جب تم کہہ رہے ہو کہ یہ کذب ہے، اس میں دجل ہے، فریب ہے، تو تم بتاؤ نا صحیح کیا ہے۔ میں دلیل نہیں دے رہا ہوں، دلیل تم دے رہے ہو۔ نہیں تم بتاؤ، تم نے کہا تمہارے ترجمہ میں تمہارا ٹائم ہو گیا، تمہارا ٹائم ہو گیا، تمہارا ٹائم ہو گیا، ترجمہ میں شرک چلو میں بتاؤ، تمہارا ٹائم ہو گیا، یہ پوچھ رہا ہوں میں۔ تمہارا ٹائم ہو گیا، کیا ہو گیا تمہارا ٹائم؟ نہیں، تم نے ہاں تو بولو 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 ماری ہے، اس کا جواب بولتے رہو بولتے رہو بولتے رہو، میں دیتا ہوں تمہارے کو دھجی، تمہارے دھجیاں اڑاتا ہوں میں۔ نہیں، پہلے تم جواب دو، اس کے بعد ہم آگے بول رہے ہیں۔ بولو، میں میری باری ہے، بولو بولو نہیں بولو پہلے میرے جواب کا، میرے ترجمہ میں کس کہاں پہ ہے پہلے بتاؤ۔ تمہاری دھجیاں اڑاتا ہوں، رکو میں ابھی حوالہ دے نہیں پا رہے ہو، اردو پڑھ نہیں پا رہے ہو، کہاں سے اٹک اٹک کے دیکھ رہا ہے۔ ارے اردو تو بیٹا تو سامنے آ جاؤ۔ چلو اب میں بولتا ہوں، رکو اب میں بولتا ہوں، میں حوالہ پہلے بھیج دوں۔ دیکھو میرا کام مجھے پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں، میں حوالہ پہلے بھیجتا ہوں، اس کے بعد میں عبارت پڑھتا ہوں۔ تمہارے حوالے ہم بہت پہلے چیک کر چکے ہیں، تمہارے اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے رہا ہوں، تمہارے اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ سب حوالے ہم پہلے سے پتا ہے، تم کہاں سے ڈنڈیاں مارتے ہو۔ اچھا ڈنڈی مارو، تم ڈنڈی دیکھو، ڈنڈی پکڑو میری اس میں، ہیلو اے حوالہ بھیج رہا ہوں، رکو حوالہ بھیج رہا ہوں، میں حوالہ بھیج رہا تھا، دیکھو یہ میں نے حوالہ بھیجا ہے، خاموش رہو، میں نے حوالہ بھیجا ہے قطر الایمان کا، تمہارے مجد قطر الایمان ہے 24واں پارہ سورہ المؤمن، اس میں تمہارا مجدد ترجمہ کرتا ہے، میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، تم نے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ کہا نا، اب جواب اس کا تم دو گے۔ یہ ترجمہ کر رہا ہے تمہارا مجدد، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے کہ جن میں کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا، اور کسی رسول کو نہیں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے، یعنی کچھ واقعہ اللہ نے بیان فرمایا اور کچھ واقعہ بیان نہیں فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، یہ دیکھو اب یہ کچھ قصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، نبی کو نہیں بتایا، تم بتا سکتے ہو اللہ نے کون سا قصہ، کون سا واقعہ نبی کو بیان نہیں کیا؟ جب بیان نہیں کیا نبی کو تو نبی وہ واقعہ بیان نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے، اور تم نے کہا تبیانا لکل شیء۔ اگر تمہارا اس سے مراد علم غیب ہے کہ اللہ نے ہر علم غیب دے دیا، پھر یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے نبی کو فلاں واقعہ نہیں بتایا میں نے، ہے تمہارے پاس کوئی جواب؟ کیا اس قرآن کی آیت تم جھوٹ لاؤ گے؟ تمہارے پاس جواب ہے؟ اب تم نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی علم غیب ہے، تم نے دعویٰ پیش کیا، تمہارے دعوے کے خلاف میں نے تمہارے گھر سے جو ہے تمہارے اعلیٰ حضرت کا یہ پیش کیا میں نے ملفوظ، اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام علم غیب نہیں مانتا ہو اور تم علم غیب مانتے ہو، تو اپنے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کر کے گویا تم نے بے ایمانی، موت مرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ میں نے تمہارے کو حوالہ دیا ہے، اور
دوسرا ایک حوالہ دے رہا ہوں، قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہوں تمہارے کو، ذرا اس کا بھی مجھے جواب دو گے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل۔ یہ حوالہ نکل، تو بھی دیکھ، میں بھی دیکھ رہا ہوں ساتھ میں، تاکہ میں اگر غلط پڑھوں مجھے روک تو۔ میں پڑھ رہا ہوں، سن۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ سورہ النساء، یہ اس میں تمہارا اعلیٰ حضرت ترجمہ کر رہا ہے، اور رسولوں کو جن کا ذکر آگے ہم تم سے فرما چکے، اور ان رسولوں کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا۔ جن وہ کون سے رسول تھے جن کا ذکر اللہ نے اپنے نبی سے نہیں فرمایا؟ بتاؤ تم، نبی نے بتایا نہیں، جب نبی نے تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی بہت ساری باتیں اللہ نے اپنے نبی کو بتایا نہیں، بہت سارے نبی کی باتیں، اور تم کہہ رہے ہو وہ چھپی ہوئی بات ہے، غیب کی بات ہے، اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا، اور تو کہہ رہا ہے سب بتا دیا، علم غیب۔ تبیانا لکل شیء سے مراد تجھے پتہ نہیں ہے، دیکھ تفسیر کیا ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ضرورت مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اعمال اور مسائل کے متعلق، ایمان کے متعلق ضرورت تھی، اللہ اس کو ہر چیز بات بتا دی ہے، اس کے متعلق ہر بات بتا دی ہے۔ اللہ نے کسی کو محتاج، لاچار، یتیم نہیں چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ مراد ہوتا ہے۔ اور تو کہہ رہا ہے کہ وہاں سے علم غیب مراد لیا۔ تیرا دعویٰ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متعلق کہا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، کہیں نبی کے متعلق کہا یعلم غیب، کہ یہ دو الفاظ، دو جملے کے ساتھ ہے، قرآن پاک سے کہیں بھی تم ثابت نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ اپنے لیے کہا ہے، نبی کے لیے ویسا کہا ہو۔ اس لیے میں جو حوالہ دے رہا ہوں جواب اس کا دو۔ میں نے الملفوظ دیا ہے، میں نے تم کو فتویٰ فیض الرسول دیا ہے۔ ملفوظ کا جواب دے دیا ہے، ملفوظ کا جواب دے دیا ہے۔ کب دیا ہے تو؟ کب دیا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ مت بول، جھوٹ مت بول۔ ہاں، یہ واقعہ تم ثابت کرو نا، تکمیل قرآن کے بعد کا ہے، تبھی تو تمہارا یہ دلیل معتبر ہوگی۔ کیا چیز؟ تمہاری دلیل معتبر نہیں ہے۔ کیا چیز؟ تم جب یہ پیش کرو گے کہ یہ واقعہ تکمیل قرآن کے بعد کا ہے، تب تمہارا اس سے استدلال اور اس سے ہم پر اعتراض کرنا درست ہوگا۔ اس سے پہلے تمہارا اس واقعے کو لے کے اعتراض کرنا درست نہیں ہوگا۔ اچھا، ٹھیک ہے، بولتا ہوں میں، اب بولتا ہوں تمہارے کو۔ اس کا پہلے تم حوالہ دو، یہ تکمیل قرآن کے بعد کا واقعہ ہے، تب اس پہ ملفوظ پہ بات کریں گے۔ بولو، تمہیں موقع دے رہا ہوں، بولو تم۔ اور وہی تبیانا لکل شے سے ہم علم غیب ثابت نہیں کریں، ہم یہ ثابت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان رکھا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ تمام احکام کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، اس سے مراد یہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، تو بتاؤ قرآن میں 5 وقت کی اذان جو دیتے ہیں آپ، اس کا ذکر کہاں پہ موجود ہے؟ کتا کھانا حرام ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں کہاں ہے؟ اگر اس آیت سے تم یہ مراد لے رہے ہو، ہو گیا؟ اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے نبی کو علم غیب نہیں دیا، تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ جن پارہ 29 آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا ہے
کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. تو یہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے نبیوں کو غیب ہم اپنے نبی پر ظاہر فرما دیتے ہیں، اپنے پسندیدہ نبیوں پر. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ نبی ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. سن رہے میری بات؟ سن جو رہا ہوں، بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ سکھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس سے تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات نہیں جانتے تھے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے رہا ہے یہاں پہ کہ جو بھی آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے. پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہاں جواب دوں؟ چلے دے اب جواب. اچھا، آپ نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسول اور بندوں کو ہی علم غیب دیتا ہے. تو اس سے آپ کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ جسے علم غیب ہے وہ نبی ہی ہوتا ہے، بغیر نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. یہ آپ کا عقیدہ قرآن پاک کی آیت سے آپ نے ثابت کر دیا. نہیں، یہ تو آپ ڈنڈے مارے ہیں. یہاں پہ تو ہم نے نہیں کہا کہ نبی کے علاوہ کو نہیں دیتا ہے. نبی کے علاوہ بھی اللہ دیتا ہے، شیطان کو کافر کو اللہ علم غیب دیتا ہے. شیطان اور کافر کو لغوی طور پر شیطان جانتا ہے. یہ بات دیوبندیوں کے یہاں پہ بھی ہاں معتبر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب علم غیب کا دو معنی ہوتا ہے، لغوی اور اصطلاحی، ہے نا؟ ہے نا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علم غیب یہ تقسیم تمہارے مولویوں نے کی ہے، ہم نے نہیں. ثابت کروں میں؟ کہاں کھوئے ہوئے وہ تو تمہارے مولویوں نے کی ہوئی تعریف ہے. ابھی تک اتنا بھی علم نہیں ہے. اچھا چلو اب میں بولوں. غیب یعنی پوشیدہ باتوں کا علم. یہ تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جو بندے سے پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن اس چیز کی بات ان چیز کا علم بندے کو ہوتا ہے. شیطان کو بھی اس طرح سے ہوتا ہے. اب میں بولوں؟ یہ ہماری مراد نہیں ہے. اب میں بولوں؟ ہاں بولے. میرے بچے مت بولنا. اس طرح میں کس طرح خاموش سنا، بالکل ایک دم آپ کو پوچھنا پڑا کہ پہلی بات آپ نے پھر بول رہا ہے دیکھو ایک دم خاموش رہا. آپ نے کہا ارے خاموش رہو یار بالکل مت بولو، ایک دم خاموش رہو. جب میں بولنا شروع خاموش رہو. آپ نے بات کہی ہے علم غیب جو ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد علم غیب کا انکار کسی نے کیا ہے وہ ثابت کرو. دیکھو میں نے آپ پر کتاب بھیجی ہے الفتاوی الوالیجیہ، ٹھیک ہے؟ تم کو نہیں پتا، تم کم پڑھے لکھے ہو، تم نے خود اقرار کیا ہے. آگے مت ہم کم پڑھے لکھے لیکن اتنا بھی کم نہیں پڑھے لکھے. ہاں کم پڑھے لکھے ہو. اب میں پڑھ رہا ہوں اس من تزوج امرأة بشہادت اللہ ورسولہ لا يجوز النکاح وحکی عن ابی القاسم رحمہ اللہ تعالی ان هذا کفر محض لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهذا کفر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کیا اور اللہ اس نکاح میں اللہ اس کے رسول کو گواہ بنایا، لا یجوز النکاح، یہ نکاح درست نہیں ہوا. اور بیان کیا ابی القاسم رحمۃ اللہ علیہ سے ان ھذا کفر محض، یہ کفر محض ہے، محض کفر ہے. لأنہ اعتقد، کیوں کہ اس نے عقیدہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور یہ عقیدہ کفر ہے. ٹھیک ہے، میں نے عربی عبارت پڑھ دی، ترجمہ بھی کر دیا. اب آپ بھی پڑھو، ترجمہ کرو اور اس عبارت کو غلط ثابت کر کے کہو کہ یہ عقیدہ جو یہاں پہ لکھا ہے یہ غلط عبارت ہے.
एक मिनट मुझे बोलने दो, यहाँ पे मुझे एक बोलने दो, जगह मुझे मुझे मुकम्मल बोलने दो, फिर तुम बोलना। जब मैं बोलूँगा तुमको तब तुम बोलना। तुम्हारे बीच में मैंने नहीं बोला और तुम्हें मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि तुम खामोश हो जाओ। तुमने एक बात कही थी कि लुग़वी इल्म गैब नहीं होता, तुमने तकसीम किया है। देखो तुमने झूठ बोला है, देखो सामने अभी भी बोल रहा है, देखो अभी भी बोल रहा है। मैं कहता हूँ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम खामोश हो जाओ, लेकिन तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ती है। तुम कभी नहीं बोल पाओगे मेरे को कि तो अली जगह मत बोलो, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। ये तुम्हारी आदत खबीस है, तुम बीच में चिल्लाते रहते हो। सामने ये कहा, इसने कहा था कि इल्म गैब कि जो दो इसमें तुमने किया है लुग़वी तारीफ़ जो है, ये देखे मैंने गायतुल मामूल भेजा है और ये किताब जो है फैज़ अहमद ओवैसी की, इसके हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना अबू सालिह मोहम्मद फैज़ अहमद ओवैसी, इतना लंबा नाम, मकतबा ओवैसिया रज़विया। इस किताब के सफ़ा नंबर 10 पर लिखता है गैब का लुग़वी माना। देखा सामीन, गैब का लुग़वी माना तक़सीम इन्होंने भी किया है, लुग़वी और इस्तिलाही, और ये झूठ बोला है। कुछ पता है, खुद किसी ने कहा ना कि कम पढ़ा लिखा है, इसलिए खुद भी बोल दें ताकि लोग कहेंगे कि कम पढ़ा लिखा है इसलिए झूठ बोल सकता है, गलत बोल सकता है। तो ये तो हुआ, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। तुम्हारे यहाँ भी और भी बहुत सारी किताबें हैं, मैं साबित कर सकता हूँ लुग़वी माना तुम्हारे यहाँ लिया है। अब मैंने साबित किया, मैंने किताब पढ़ी है, अभी बात पढ़ी है, इसमें साबित किया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक इल्म गैब का अक़ीदा रखना कुफ्र है। अब तुमने कहा कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के नबी अल्लाह के पसंदीदा हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उनको इल्म गैब देता है। जो अल्लाह का पसंदीदा हो, फ़ला युज़हिरु अला गैबी अहदा इल्ला मनीर तदा मिर रसूल, मगर जो अल्लाह का पसंदीदा, अल्लाह उसे, तुमने कहा, मैं तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ इसका, तुम्हारा तर्जुमा मैं दोहरा रहा हूँ, जबकि वहाँ इल्म गैब नहीं, इजहार गैब है। फ़ला युज़हिरु अला गैब, इल्म गैब नहीं है, तुम्हारा खुद साख्ता और कुफरिया अक़ीदा इल्म गैब का है, दो अल्फाज के साथ। लेकिन तुम आयत पेश करते हो, या तो खाली सिर्फ गैब होता है, या सिर्फ इल्म होता है, या इत्तिला अल गैब होता है, या इजहार गैब होता है। इल्म गैब तुम्हारी दलील होती ही नहीं। अब तुमने कहा कि अल्लाह अपने पसंदीदा रसूलों की इल्म गैब देता है, तो अब तू ये बता, तेरी किताब है, तेरा अहमद यार ख़ान नईमी के तर्जुमा कंजुल ईमान तफसीर नूरुल इरफान में लिखा है, रब ने, मालूम हुआ रब ने शैतान को भी इल्म गैब दिया कि उसने आइंदा की जो बात जो ख़बर दी आज दुनिया ही देखा जा रहा है। यानी शैतान, तुम्हारे यहाँ शैतान गैबदा है और गैबदा तुम्हारे यहाँ रसूल अल्लाह का पसंदीदा होता है। गोया तुमने शैतान को भी रसूल और अल्लाह का पसंद माना। तुम्हारा इमाम, तुम्हारा नबी शैतान तुम्हें मुबारक, हमें हमारा वो नबी मुबारक जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नबूवत दी, आखिर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम, जिसके मुताबिक हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि मैंने अपने महबूब को इल्म गैब दिया है। अगर तुम्हारा अक़ीदा ऐसा है तुम साबित करो, ठीक है। मैंने दलील से जवाब दो उसका, तुम भाग रहे हो दलील से, जवाब दो। हेलो, हो गया? हाँ, जब मैं बोल रहा हूँ फिर तुम पूछने की क्या ज़रूरत? हो गया? शुरू में चिल्लाते रहते हो, शुरू में, बीच में, और जब मैं बोलता हूँ, जब देखो मैं तुम्हें कुछ बोला नहीं हूँ, तुम जाहिर बोल रहे हो। तुम्हारा फाजिल बिरलवी तर्क मवालात के अंदर तुम्हारे प्रोफेसर मसऊद लिखता है कि अहमद रज़ा का पैरू तो ज़्यादातर जाहिल हैं, गोया आप यानी तुम्हारा आला हज़रत जाहिलों का पेशवा। ये तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। जो अल्फाज इस्तेमाल करोगे तो उस पर ज़रा ध्यान रखना, मैं बराबर कूट दूंगा, सांस भी लेने का मौका नहीं दूंगा तुमको मैं। ये देखो मैं भेज रहा हूँ हवाला, फाजिल बिरलवी तर्क मवालात, प्रोफेसर मसऊद लिखता है कि अहमद रज़ा ख़ान के पैरू तो ज़्यादातर जाहिल हैं, गोया आप जाहिलों के पेशवा थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह रहा है। ये तुम्हारे लोगों का अक़ीदा ये है। अब तुम जाहिल मुझे कह रहे हो, तुम खुद जाहिल हो, कम पढ़े लिखे हो तुम, और तुमने अपने कम इल्म का इजहार कर दिया और तुम मुझे जाहिल कह रहे हो, हैं? जाहिल मुझे कह रहे हो। चलो, मैंने तुम्हारे पास इतना हवाले भेजे हैं, इतने हवाले, तुमने किसी का जवाब नहीं दिया, न तुम कोई हवाला भेज रहे हो अपने बातिल और ख़ुद साख्ता अक़ीदे को सही साबित करने के लिए, अपना बातिल और झूठा और कुफ्र के को इस्लाम साबित करने के लिए। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है,
کیونکہ کفر ہوتا ہے، اسلام نہیں ہوتا، اندھیرا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی، ظلم ہی ہوتا ہے اور روشنی نہیں ہوتی اس کے اندر۔ کوئی آدمی اگر کہے کہ میں رات کو دن ثابت کروں گا، وہ پاگل ہے، تم سب پاگل ہو، تم لوگ مینٹل ہو تم لوگ، چلو ثابت کرو، چلو میں اپنے حوالے کا جواب دو، میں نے عربی عبارت پڑھی ہے، اس کو پڑھو، ترجمہ کرو، چلو۔ چلے بھائی، ابھی ہم طالب علم ہیں، پڑھ رہے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم تو بس صرف یہ بات پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ علم غیب کا عقیدہ تمہارے نزدیک شرک عقیدہ ہے یا کفری عقیدہ ہے یا اس کو ماننے والا بدعت ہے؟ میں صرف اتنا پوچھنے کے لیے اس کو فون کیا تھا۔ اب وہ سارے عبارات، وہ سارے اعتراضات جن کے جوابات ہمارے علماء کرام نے، یہ جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا، یہ اپنے باپ کے پشت میں تھا اس وقت ہی دے دیا ہے۔ یہ تمام ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ جو ہے نیا خزانہ لگ گیا ہے، نئی عبارتیں ہیں، یہ نئی باتیں ہیں، اس کا علماء کرام کو، علماء اہل سنت کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب بارہا کتابوں میں دیا جا چکا ہے، ویڈیوز میں علماء کرام نے اپنے ویڈیوز اس کا جواب دے چکے ہیں، پھر بھی یہ وہی رٹے رٹائے اعتراضات۔ اب اتنی تکبرانہ، اتنا گھمنڈ اس کے اندر ہے علمی، حالانکہ ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا اس کو شروع میں، ہم نے بس اتنا پوچھا تھا کہ علم غیب کا عقیدہ تمہارے نزدیک شرک عقیدہ ہے یا کفری عقیدہ ہے۔ ہم کو پوچھنا یہ تھا کہ تمہارے نزدیک شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں، ہم کو بھی پتہ لگے کہ علم غیب کا عقیدہ کون سی ایسی تعریف ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ کون سی تعریف ہے جس کے تحت یہ اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک کی کیسی کون سی تعریف دیوبندیوں کے ہاتھ لگی ہے جس کی وجہ سے یہ علم غیب کو شرک کی عقیدہ بتاتے ہیں؟ علم غیب کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے کیا دلائل، وہ تو بعد کی بات تھی، اس کو تو ہمیں بعد میں بات کرنا تھا۔ ہم نے تو پوچھنا یہ تھا کہ یہ شرک کی عقیدہ ہے یا نہیں۔ اب یہ بڑا ترہم خواہ بننے لگا، مناظر اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے بات لے کے آیا، کبھی وہ ملفوظ والے لے کے آ رہا ہے، کبھی ادھر کنز الایمان کے ترجمہ دکھا رہے ہیں۔ ان کا جواب بیٹا پہلے دیا جا چکا ہے، علماء کرام نے دیا ہے، اور اس کے حاشیے پڑھ لیتا تو وہاں پہ سارے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ اب پھر اس نے شاید ادھر اور بھیجا ہے۔ اب علم غیب اس نے کہا کہ شیطانوں کو بھی ہے بریلویوں کے نزدیک۔ اب ہم اس کو ان کے گھر کا راستہ دکھاتے ہیں ذرا۔ ان کے اشرف علی تھانوی، پہلے میں حوالہ نکال لوں، 1 منٹ۔ یعنی اس عبارت کا مفہوم یہ ہے، حوالہ بھیج رہا ہوں میں، کہ غیب کی جو باتیں ہیں، جو بعض غیوب ہیں، بعض علم غیب جو ہے، وہ تو ہر زید، امر، بکر، پاگل، تمام جانوروں کو بھی ایسا علم غیب ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دیوبندیوں کے نزدیک، وہابیوں کے نزدیک شیطان اور زید، بکر، عمر، خالد، یہ سب کے سب خدا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک تو علم غیب کا عقیدہ ماننا کفر ہے، شرک ہے۔ کوئی کہتے ہیں کفر ہے، کوئی کہتا ہے شرک ہے، الیاس گمن کہتا ہے کہ بدعت ہے۔ تو علم غیب کا عقیدہ اگر شرک مانا جائے تو ان کے نزدیک شیطان اور یہ جتنے چوپائے، یہ سارے کے سارے اللہ بن جائیں گے۔ یہ عبارت ہے۔ کسی نے اس سے سوال کیا، حفظ الایمان اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب، اس میں کسی نے سوال کیا صفحہ نمبر 13 پہ، اس کا یہ جواب دیتے ہوئے ایک جگہ لکھتا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر، پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید
صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے، دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ اگر بعض کو مانا جائے تو اس میں حضور ہی کی کیا خصوصیت ہے، کیا تخصیص ہے حضور کی؟ ایسا علم غیب تو زید، امر، بلکہ ہر سبھی بچہ و مجنون، پاگل، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ یہ ان کا غلیظ عقیدہ ہے کہ بعض علوم غیبیات جو ہے ہر سبھی بچہ، مجنون، پاگل، جمیع حیوانات، بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اب دوسری جانب دیکھیں کہ ان کے علماء یہ بتاتے ہیں کہ علم غیب کا عقیدہ یہ شرکی عقیدہ ہے، لہذا شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا اسے معبود جان کر، یا اب خاموش ہو، اب تو خاموش ہو، اللہ بہت تبارک بول و لیے، تعالیٰ بہت بول کی لیے، صفات کو بہت کسی بول لیے، اب غیر خاموش خدا ہو پر جائے، ماننا۔ بہت بول لیے، اب تو خاموش ہو، اب علم غیب اب اللہ خاموش تبارک و ہو، تعالیٰ کی بہت بول صفت لیے ہے تو، تو اب اب اس کو خاموش ہو، ہم زید، اب خاموش ہو، بہت بول بکر، لیے تو، امر پر مانیں گے تو وہ اب تو تو خدا ہو خاموش گیا۔ ہو، اب خاموش اس ہو، کا بہت جواب بول پہلے لیے، تم دے دو اور شرک کی تعریف بھی کرو، بہت اور بول تو لیا، اپنی بہت بول لیا، اب خاموش ہو تو، اچھا بہت کتے کی چلا طرح لیا، پھر بول دیا، خبیثوں نے کا اعلان کر بہت دیا چلا اپنا۔ لیا، خاموش ہو، خاموش ہو، نہیں پہلے یہ خاموش تم ہو، مانو، تسلیم کرو کہ تیرے میں منہ خبیث سے ہوں، تیرے کنڈے کی بات آ رہی ہے، خاموش ہو، کیونکہ بیچ میں خاموش بولنے ہو، والا خبیث ہوتا ہے۔ خاموش چل ہو، بول، خاموش ہو، اب تیرے مجھے کنڈے کی چل بات آ رہی ہے، خاموش ہو، بول۔ خاموش ہو، تیرے مجھے کنڈے کی بات آ رہی ہے، خاموش ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو پھر بول رہا ہے، دیکھو سامنے، سنو تیرے مجھے کنڈے کی بات آ رہی ہے، خاموش ہو، خاموش ہو، نہنے کی تٹی کی بو آ رہی خاموش ہے۔ ہو، تیرے مجھے کنڈے کی بات آ رہی ہے، خاموش ہو، خاموش ہو۔ سامعین، اس نے کہا علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ خاموش ہو، تیرے مجھے کنڈے کی بات آ رہی ہے، خاموش ہو۔ سامعین، اس نے علم غیب کے متعلق کہا ہے، میں اس کے اعلیٰ حضرت کا کرتی اٹھائی، اندھیرے میں اس کو گوتہ لگانے پر مجبور کر رہا ہوں۔ دیکھیں سامعین، یہ بات چل رہی علم غیب پر اور یہ چلا گیا جاہل، بول رہے ہیں، کہا نا کہ کم پڑھا لکھا ہے اس لیے کچھ پتہ نہیں ہے۔ علم غیب کی بات کرتے کرتے حفظ الایمان کی عبارت چلا گیا، جہاں پہ عالم الغیب کی بحث چل رہی ہے، نہ کہ علم غیب کی بحث ہے۔ وہاں پہ حفظ الایمان میں سوال کیا گیا تھا، اس سوالوں میں ایک سوال عالم الغیب کے اوپر تھا، اور وہاں عالم الغیب پر بات چل رہی ہے۔ حفظ الایمان کی پوری عبارت عالم الغیب کا خلاصہ ہے، اور اس علم غیب کی بات کرتے کرتے وہاں چلا گیا، کیونکہ ان کو بندر کی طرف پھدکنے کی عادت ہے نا، بندر ہے نا، تو اس کا حالت نے خود کہا کہ میلاد کرنے والا بندر ہوتا ہے، وہاں بھی نہیں ہوتا۔ تو سامعین، اس کے اعلیٰ حضرت کا میں نے یہ فتویٰ رضویہ بجا جلد 27 ہے، دیکھیں کیا لکھا ہے اس نے، کہ ذرہ ذرات جو ہے عالم سے ان پر، میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں، دیکھیں جو خاص صفت حضرت عالم الغیب و شہادہ کی ہے، ذرہ ذرہ کی خبر ہونا، ما کان و ما یکون، ٹھیک ہے۔ قال اللہ، قال تعالی، آگے لکھا ہے نہیں چھپتی تیرے رب سے ذرہ برابر چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، آگے لکھا ہے اور اس کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً کفر لعزت اللہ، عزت اللہ کے لیے ہے۔ اس عدمی امکان کو مسلمان غور کرے کہ کیسا کفر ہے، اور صریح نصوص قرآن کے خلاف ہے، یعنی ما کان و ما یکون، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پیش کرنا، ذرہ ذرہ کا علم ہونا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پیش کرنا، یہ کفر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اس کا مجدد کہہ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ما کان و ما یکون علم غیب ماننا، تیرا مجدد کہہ رہا ہے یہ کفر ہے، اور صریح قرآن پاک کی آیت کے خلاف ہے۔ یہ تم لوگ تو اپنے اعلیٰ حضرت کو ہی نہیں مانتے ہو، گئے تم، اور کہاں چلا گیا یہ علم غیب کی بات کرتے یہ عالم کا بھی چلا گیا۔ سامعین، اب علم غیب کے متعلق یہ میں نے ایک حوالہ پیش کیا، غایۃ المعمول فی علم الرسول، یہ فیض احمد اویسی لکھتا ہے صفحہ نمبر 330 پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا لفظ استعمال نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آج تک کسی عالم یا مفسر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کا استعمال نہیں کیا، کیوں کہ شرک فی الاسماء ہوگا، اس لیے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے۔ غایۃ المعمول میں لکھا ہوا ہے، کہہ رہا تمہارے یہاں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب ماننا شرک لکھا ہے،
تمہارے یہاں کیا ایمان لکھا ہے؟ تم کو تو تمہارا مجدد وہ دھرم دیا جو تم کفر و شرک کیے بغیر مر ہی نہیں سکتے۔ جب تک تم کفر و شرک کے دلدل میں پھنس نہ جاؤ، غوطہ نہ لگاؤ، تب تک تم مر ہی نہیں سکتے۔ تو تمہارے یہاں شرک لکھا گیا ہے، ہماری بات کرتے ہو؟ اپنے گھر کو دیکھو نا کہ کسی عالم مفسر نے، کسی علماء نے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب استعمال نہیں کیا ہے لفظ، تم کرتے ہو۔ کیوں؟ کہ کفر و شرک کے دلدل میں مرنے کے لیے۔ تمہارے یہاں یہ علم حفظ الایمان میں جو بات لکھا ہے، تم کہتے ہو اگر اس پر حکم کیا جائے، حکم لکھا ہے وہاں پہ، حکم ہوتا ہے، حکم کو حکم پڑھ رہا ہے، اور مجھے بول رہا ہے اس کی تعریف کرو، یہ نہیں پڑھ پا رہا ہے، ایک اردو پڑھ نہیں پا رہا ہے اور مجھے بول رہا ہے عربی ایسا پڑھو ایسا پڑھو۔ اب آگے دیکھیں سامعین، یہ گیا حفظ الایمان کے اوپر۔ حفظ الایمان کے متعلق اس کی کتاب فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں پروفیسر مسعود لکھ رہا ہے، حفظ الایمان کے بارے کو یہاں کوٹ کیا ہے صفحہ نمبر 198 پر، ایسا علم جس میں پاگل، دیوانے، بچے، جانور، درندے شریک ہوں، اس سے آپ کی ذات ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس طرف تو خود مولانا اشرف علی کا بھی دھیان نہیں گیا۔ بہر کیف ہر بات کی اچھی تعویل کرنی چاہیے، اور یہ اس پر اعتراض کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے علم غیب کو جانور پاگل سے تشبیہ دی ہے۔ اگر وہ کفر ہوتا، اعتراض کے لائق ہوتا، اگر وہ شرک ہوتا یا گستاخی توہین ہوتی، تو تمہارے یہاں کیوں کہہ جا رہا ہے کہ اچھی تعویل کرنی چاہیے؟ کیا تمہارے یہاں صریح کفر پر تعویل کی گنجائش ہے؟ تیرا اعلیٰ حضرت تو اس میں لکھا ہے اسام الحرمین کے اندر کہ صریح کفر میں تعویل کی گنجائش نہیں۔ کیا کر رہا ہے تو؟ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ تیرے سب تو گھٹنے ٹیک دیے، تجھے ذلیل ہونے کے لیے بھیجا ہے علی اصغر کے سامنے۔ علی اصغر سے بات کرنا تمہارے بڑوں کے بس میں نہیں ہے۔ تو کہاں گیا کم پڑھا لکھا ہے؟ جب بہت پڑھا لکھا ہو جائے گا نا، پھر کچھ اچھل کود کرنا میرے سامنے، پھر بھی دھجیاں اڑا دوں گا میں۔ تیرے بڑے بڑے گھٹنے ٹیک دیے، تیری اوقات کیا ہے میرے سامنے بات کرے گا تو؟ میں نے اتنے حوالے دیے، اوپر سامنے اتنے حوالے دیے، اس کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہے۔ میں نے حوالہ بھیجا الملفوظ، اس میں اس کا اعلیٰ حضرت نے اللہ کے نبی کے پلنگ کے نیچے علم غیب کا انکار کیا ہے، اور یہ علم غیب مانتا ہے اللہ کے نبی کے لیے امتیاز ہے۔ اہل سنت کا اعلیٰ حضرت یہ اختلاف کرنا مسلک سے وہ جو ہے بے ایمان مرنا ہے۔ اور میں نے حوالہ دیا فتح فیض الرسول، اس کے اعلیٰ حضرت نے علم غیب کا انکار کر کے شیطان دیو کا بندہ ثابت ہوگا، اس کا جواب نہیں دیا، یہ نہیں دیا۔ اور میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور چھٹے پارے کی آیت پیش کی، اس کا جواب نہیں دیا اس نے۔ کہ اللہ فرما رہا ہے میں نے نبی کو بہت سارے قصے نہیں بتائے، تو بتا کون سا قصہ ہے جو اللہ نے چھپا لیا، اور وہ چھپی بات کو اللہ کے بھی نہیں جانتے، بتا تو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ تو نے عبارت پڑھی، یہاں جو لکھا ہے کہ علم غیب کا اللہ کے جو علم غیب مانے عقیدہ رکھے وہ کافر ہے، اس کا جواب کیوں نہیں دیا تو؟ جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا تو کتاب کو نہیں مانتا؟ غایۃ المعمول میں لکھا ہے علم غیب لوگ بھی، تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے یہاں تقسیم کیا ہے، میں نے تیرے گھر ثابت کیا، تم نے ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسند رسولوں کو علم غیب دیتا ہے، ہاں کہ علم غیب نہیں، اطلاع علی الغیب ہے۔ قرآن کو تبدیل کرتے ہو، ترمیم کرتے ہو، رد و بدل کرتے ہو۔ تمہارے ایک کتاب میں نے فاضل بریلوی ترک موالات، تمہارا مجد جاہل کو پیش ابو جہل تھا، تم نے جواب نہیں دیا۔ غایۃ المعمول میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی کے لیے کسی نبی کسی عالم مفسر نے علم غیب نہیں مانا، استعمال کرنا شرک ہے، تو اس کا جواب نہیں دیا۔ جواب دے اس کا۔ تیرا مجد کا میں نے حوالہ فتح رضوی بھیجا، اس میں لکھتا ہے کہ اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا ذرہ ذرہ کا ما کان و ما یکون کا یہ جو ہے شرک ہے، کفر ہے، قرآن پاک کے آیت کے خلاف ہے۔ جواب دے اس کا، چل جواب دے۔ کہاں چلا گیا؟ بھاگ گیا سامعین، دیکھیں یہ دیکھیں بھاگ گیا۔ بھاگیں گے کیا؟ تو ابھی کہے گا کہ میں چلا رہا ہے بیچ میں۔ میں بول رہا ہوں، تمہاری بکواس ختم، میں بول رہا ہوں۔ استغفر اللہ، قرآن پاک کی آیت پڑھا میں بول رہا ہے بکواس، فتویٰ رضویہ پڑھا میں نے بول رہا ہے بکواس، غایۃ المعمول پڑھا بول رہا ہے بکواس، فاضل بن ترک موالات پڑھا بول رہا ہے بکواس، نور العرفان پڑھا بول رہا ہے بکواس ہے۔ تو تمہارے یہاں کام کی بات کون سی ہے بتا نا؟ قرآن پاک کی آیت میں پڑھی بول رہے بکواس، واہ بکواس ہی ہے اس کے اندر، تمہاری کتابوں کے اندر۔ میں اپنی کتاب نہیں پیش کی، تمہاری کتاب پیش کیا ہے۔ ارے قرآن تو منافق بھی پڑھتے تھے، منافق انسان، اسی لیے تمہیں قرآن پڑھی توفیق نہیں ہوتی،
اس لیے تمہارا نجمو کہتا ہے قرآن میں اللہ نے گالی دی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، کیا گالی دو؟ قرآن میں اللہ نے گالی دیا ہے عتبہ شیبہ کو، تم بھی گالی دو، تو گویا خود اللہ تبارک گالی بات کہا جا رہا ہے۔ بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ خبیث ہونے کا ثبوت نہ دو۔ تو خبیث ہے، بول، تجھے بولنے بول رہا ہوں، کہاں بول رہا ہے تو؟ بکواس کر رہا ہے، بول بول، کم پڑھا لکھا، کم پڑھا لکھا، میرے ہر حوالے کے اوپر جواب دے۔ چل میں خاموش ہو رہا ہوں، جواب دے اوپر سے۔ ارے تو نے پہلے میرے حوالے کا جواب کہاں دیا ہے؟ یہاں پہ جب حفظ الایمان کی عبارت میں نے پیش کی، سب سے پہلے اس کے اثر فعلی تھاڑوی جس کو بولتے ہیں ہم لوگ تھاڑوی، اس کی عبارت میں مر گیا کہہ رہا ہے کہ اس میں عالم الغیب وہ ہے۔ آپ اس عبارت کو دیکھیں، اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے علم غیب، اس میں لکھا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں عالم الغیب لکھا ہے۔ پتہ نہیں اب کون سی آنکھ سے دیکھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ علم غیب، اگر کل علم غیب، اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب، تو ایسا علم غیب یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ عالم الغیب کسے کہتے ہیں؟ عالم، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جاننے والا، غیب کو جاننے والا عالم، علم غیب کا علم۔ اتنی سی ترکیب بھی تمہیں نہیں آتی، یہ تو تمہاری جہالت ہے۔ علم غیب، ہم اصل بات ہماری جو چل رہی تھی اس کو قطع دبا گیا کہ علم غیب کا عقیدہ تمہارے نزدیک شرک کیا ہے، اور شرک کی تعریف کیا ہے، اور کس تعریف کی بنیاد پر تم اس عقیدے کو شرک کہتے ہو، اس کو پورا ہضم کر لیا۔ پھر آگے اس نے ایک دو حوالے دیے جن کا اس بحث سے کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ جہاں پہ بھی علماء اہل سنت نے اس طرح کی بات لکھی ہے تو وہاں پہ علم غیب عطائی نہیں ہوتی، بلکہ علم غیب ذاتی کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی صراحت انہی علماء کرام نے اپنی دوسری کتابوں میں اس کی تصریح فرمائی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی دیوبندیوں کا بہت بڑا جھوٹ اور ان کی جہالت اور ان کا فریب ہے، ان کا کذب ہے کہ یہ ان عبارت کو لے کے آتے ہیں جن میں علم غیب حقیقی مراد ہوتا ہے۔ علم غیب حقیقی جہاں مراد ہوتا ہے وہاں پہ بیچ میں لا کے علم غیب عطائی کو لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب علم غیب عطائی، علم غیب، اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے ان کی ایک کتاب پیش کر رہے ہیں، یہ حوالہ میں بھیج رہا ہوں۔ یہ کتاب محاضرات علمیہ برموضوع رضا خانیت، مفتی محمد امین صاحب پالنپوری، انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ علم غیب مرکب اضافی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے دونوں اجزاء کو الگ الگ سمجھنا ضروری ہے۔ علم کی حقیقت تو سبھی حضرات جانتے ہیں، البتہ غیب کی وضاحت ضروری ہے جو درجے ذیل ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم غیب کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے الگ الگ اجزاء کو، علم کو الگ اور غیب کو الگ کر کے اس کو جاننا ہوگا کہ علم کہتے کسے ہیں اور غیب کسے کہتے ہیں، پھر آپ جا کے علم غیب کو جان پائیں گے علم غیب کسے کہتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ علم غیب یہ مرکب اضافی ہے۔ علم کے معنی تو سب جانتے ہیں، جاننا، لیکن غیب جو ہے، غیب کو جاننے کے لیے جو وضاحت نیچے اس نے لکھی ہے کہ غیب کی تعریف لکھا ہے، غیب اور مغیب دونوں غاب یغیب کے مصدر ہیں، اور غاب ان فلانن کے معنی ہے پوشیدہ ہونا، پس غیب کے لغوی معنی ہے ایسی چیز جو ہم سے پوشیدہ ہو، اس کی جمع غیوب آتی ہے، اور مغیب کی جمع
مغیبات ہے، قاموس میں ہے الغیب ما غاب عن کا، غیب وہ چیز ہے جو آپ سے پوشیدہ ہو، اور مغیب میں ہے الغیب ما غاب عن القلوب، پڑھ نہیں پا رہا ابھی۔ چاہے وہ دلوں میں موجود ہو۔ تو یہ تمام باتیں اس نے لکھنے کے بعد پھر آگے اس نے غیب کی تقسیم کی ہے، غیب کی اس نے تقسیم کی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر غابہ یغوبو کے مصدر ہے غیب اور مغیب، تو مغیب کے اب ان کا یہ دجل اور فریب ہے، دونوں جب مصدر ہے تو غیب کو کبھی نہیں لیں گے، سیدھے جا کے مغیب کو لے لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ غیب کہیں گے تو پھر سارے اس کے دیوبندیت کی بنیاد ہل جائے گی۔ تو یہاں پہ لکھا مغیبات کے جاننے کی بنیادی قسمیں دو ہیں، ایک اور ذاتی، دوسرا عطائی۔ اور پھر عطائی کی دو قسمیں ہیں، محیط اور غیر محیط۔ پھر محیط کی دو قسمیں ہیں، عام اور خاص۔ بس مغیبات کے جاننے کی کل 4 قسمیں ہوئی، ذاتی، عطائی محیط عام، عطائی محیط خاص، اور عطائی غیر محیط۔ غیب کو مانتے ہیں لیکن بعض اس کا انکار کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں شرکی عقیدہ ہے۔ جو ہماری اصل موضوع تھی، اصل موضوع میں آنے چاہیے ہمیں۔ چل خاموش ہو چل خاموش ہو چل خاموش ہو۔ سامعین، یہ اس کو اردو نہیں پڑھنے آتی، اور اصل موضوع تھی ایسا بولا، اصل موضوع تھی بول رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس نے جن کا حوالہ دیا ہے یہ اپنے گھر کے وصول کے خلاف مخالفت کر رہا ہے۔ جن کا حوالہ دیا ہے یہ خاموش سامعین، اس نے جو حوالہ دیا ہے، پہلی بات ان کے گھر کے وصول سے یہ حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب پالنپوری، ان کا حوالہ، ان کا قول، ان کی بات جو ہے اس کے گھر کے وصول سے حجت نہیں اور مناظرے میں نہیں پیش کیا جاتا، ان کے گھر میں کہا جا رہا ہے۔ تو سامعین دیکھیں، اس نے کیوں کہ ان کے گھر جس سے مسلک کا حجت قائم ہو، جس سے مسلک کی تشخص قائم ہو، اس کا قول حجت ہے، تو ثابت کرے گا مولانا امین صاحب کے جو اس سے ہمارا مسلک قائم ہے، حجت قائم ہے، تو پیش کرے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات ہے، سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ جواب نہیں دیا حفظ الایمان، میں نے حفظ الایمان کا جواب دے دیا ہے، ایک کتاب پیش کر، کتاب کا نام فاضل ترک علماء حجاز کی نظر میں، وہ کہہ رہا ہے اس کا پروفیسر مسعود کہ اس میں تعویل کی گنجائش ہے، اور تعویل کی اس کا اعلیٰ حضرت لکھتا ہے اسام الحرمین کے اندر صریح کفر میں تعویل کی گنجائش نہیں۔ تو پتہ یہ چلا جب حفظ الایمان کی عبارت میں تعویل کی گنجائش کہہ رہا ہے تو وہ کفریہ عبارت نہیں ہے۔ اب سامعین دوسری بات، اس نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ کے نام کو بگاڑا ہے۔ سامعین آپ دیکھا میں نے نام بگاڑا نہیں، اس نے نام بگاڑا ہے۔ تو میں نے قطر الایمان پیش کیا، دیکھو قطر الایمان ہے، اب دیکھ میں بھی کس طرح استعمال کر رہا ہوں۔ قطر الایمان میں اس کا نوجوان محقق ترجمہ کرتا ہے، یہ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ کون کر رہا ہے ترجمہ؟ دیکھو سامعین بول رہا ہے، سامعین دیکھا آپ نے، سنو بول رہا ہے، بیچ میں بول رہا ہے، ایک خود اصول بنایا ہے، تسلیم کیا کہ بیچ میں بولا خبیث ہے، گویا ایک خبیث ہونے کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ترجمہ کیا کیا ہے، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ گویا یہ عاصم القادر العطاری جو ہے یہ اپنے مجدد کے ترجمے سے گویا فی الحال فاسق ہو گیا ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہے۔ تو تیرا مجدد ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کی اس آیت کا کہ تو نے نام بگاڑ کر کے فاسق ہوا، قرآن کا اللہ کا فرمان ہے ان اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور تو اگر تجھے ومن لم یتوب، اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو ظالم بھی بنے گا اور فاسق بھی بنے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم کو بھی ہدایت نہیں دیتا اور فاسق کو بھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو اپنے مجدد کے قطر الایمان کے ترجمے سے فاسق بھی ثابت ہے، ظالم بھی ثابت ہے۔
اگر توبہ نہیں کرے گا تو یہ ہمارے اکابر کی کرامت ہے کہ نام بگاڑو گے، فاسق بھی بنو گے اور ظالم بھی بنو گے۔ سامعین یہ جو ہے میں نے حوالات پیش کیے اس کے پرسنل پہ، یہ اس لیے جو علم غیب کے متعلق کہا ہے، یہ دیکھیں میں نے یہ بھیجا ہے جعل حق علم غیب پر اعتراض صفحہ نمبر 91، یہ تفسیر مدارک کا حوالہ پیش کیا ہے، اور اس میں لکھا ہے یہ وہی آیت والغیب ما لم یقم علیہ دلیل ولا اطلع علیہ مخلوق، غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق کو اس پر مطلع نہ کیا گیا ہو۔ تو پہلے اعلان کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نزدیک مخلوق نہیں خالق ہیں، بندے نہیں، جو ہے عبد نہیں معبود ہیں۔ تو یہ اعلان کرے گا تیرے نزدیک رہی ہے، کیوں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ مخلوق کو اللہ اطلاع نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ غیب اسے کہتے ہیں جو کسی مخلوق پہ مطلع نہ کیا گیا ہو، بتایا نہیں گیا ہو، جانکاری نہ دیا گیا ہو۔ مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں جو علم عطائی ہو غیبی نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ یہ تفسیر مدارک کا خلاصہ یہاں تک، اس کی وضاحت یہاں تک کر دیا گیا۔ تیرے گھر میں بات لکھا ہے کہ غیب، علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے، اور علم غیب جو ہے یہ عطائی ہوتا ہی نہیں، ذاتی ہوتا ہے۔ آگے میں تیرے مجدد کے کہتا ملفوظ پیش کروں گا، وہ بھی یہی بات تو کہتا ہے۔ کہاں تک بھاگے گا تو؟ تیرے گھر تو نے کہا کہ تو جو عبارت پیش کر رہا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارے یہاں علم غیب ماننے کو شرک قرار دیے گئے، میں غایت المعمول پیش کر کے تیرے گھر ثابت کیا۔ تیرے گھر میں بھی بات واضح ہے کہ علم غیب کا ماننا تمہارے یہاں شرک ہے، تو اس کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ خاموش رہا ایک دم خاموش رہا، تو ثابت کرے گا۔ کسی لکھا ہے کون سا مردود؟ تیرے ہاں تو علم غیب صرف ذاتی ہوتا ہے، کون سا پوچھ رہا ہے؟ تیرے ہاں علم غیب صرف ذاتی عطائی ہوتا ہی نہیں۔ یہ غایت المعمول فی علم رسول کے اندر فیض میں لکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، چاہے ذاتی بھی ہو یا عطائی بھی ہو، دونوں میں سے کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کر، لفظی مطلق کہہ دیا، استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آج تک کسی عالم یا مفسر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کا استعمال نہیں کیا، اور تو بولتا ہے کہ کون سا علم غیب ہے؟ مردود کہیں کا یہ صفت مخلوق پر استعمال کرنے سے شرک فی الاسماء ہوگا، اس لیے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے۔ تو تیرے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم غیب نبی علیہ السلام کے لیے یا کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو دلیل دے کر ثابت کر، قرآن پاک کی آیت پیش کر جہاں علم اور غیب دو الفاظ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی اللہ فرما رہا ہو کہ میں نے نبی کو علم غیب، جس طرح اپنے ذات کے لیے کہا ہے ان اللہ یعلم غیب قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، یہ تمام آیتوں کے اندر اللہ اپنے ذات کے متعلق علم اور غیب دو لفظوں کے ساتھ جو ہے بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت پیش کر جہاں اللہ اپنے نبی کے متعلق کہہ رہا ہو کہ میں نبی کو علم غیب دیا ہوں، علم غیب دیا ہوں، علم اور غیب دیا ہوں، یہ آیت پیش کر۔ لیکن تمہاری ضروریت شاہ احمد نورانی کی طرح پاخانے میں منہ زبان رگڑ کر پاخانہ چاٹ کر مر تو سکتی ہے، قرآن پاک کے آیت سے، قرآن پاک سے ایک بھی آیت پیش نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ نے اپنے نبی کے متعلق کہا میں نے علم غیب دیا۔ اطلاع علی الغیب ہم مانتے ہیں نبی کے لیے، اظہار غیب نبی کے لیے مانتے ہیں، ہم انباء غیب مانتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے، لیکن علم غیب قرآن پاک میں اللہ نے بیان نہیں کیا، اور یہ قرآن پاک کی آیت کے خلاف ہے، اور تمہارے گھر کے اصول ثابت ہو گئے، شرک فی الاسماء ہے، اور ایسا کرنے والا عقیدہ مشرک ہے۔ اور تم کو میں حوالہ بھیج دیا، تم نے بھی عربی عبارت پڑھی ہے، وہاں لکھا ہے نبی علیہ السلام کے لیے عقیدہ رکھنا کہ علم غیب ہے یہ کفر ہے، کفر ہے۔ تم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، وہاں جو میں نے پیش کیا اس کا جواب تو دو کہ نہیں علم غیب صرف ذاتی ہوتا ہے۔ اب میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں تمہارے کو، تمہارے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے الملفوظ میں اس نے کیا کہا ہے۔ اب یہ دیکھو الملفوظ میرے پاس ہے، الملفوظ کے اندر تمہارا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے علم غیب جب علم اور غیب جب دو الفاظ کے ساتھ، دو لفظ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد ذاتی علم ہے نہ کہ عطائی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا اعلیٰ حضرت کے ملفوظ میں لکھا جا رہا ہے علم غیب جو ہے اللہ کے لیے خاصہ ہے۔ میں نے فتاوی رضویہ بھیج دیا، وہاں بھی لکھا ہے کہ قرآن پاک کی آیت کے خلاف ہے یہ عقیدہ، اللہ کے لیے کسی اور کے لیے علم غیب ماننا اللہ کے لیے اللہ کا خاصہ ہے،
اللہ کا خاصہ ہے. سامعین میں نے یہ بھیج دیا اس کو، پھر بھی جو ہے یہ اس پر جا نہیں رہا ہے. اپنے اعلیٰ حد کے خلاف تو جتنا فتویٰ لگائے گا تمام فتویٰ تیری گردن پر اور تیرے اعلیٰ حیثیت گردن پر جائے گا. یہ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں تیرے کو، تو ابھی حوالہ پیش کر کے دیکھ. میں نے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں تیرے کو. یہ الملفوظ ہے، حصہ صوم ہے، اور صفحہ نمبر 33-34 ہے. 33-34 ہے. اس میں تمہارا دیکھو میں پیش کر رہا ہوں، یہ فوٹو دے رہا ہوں، فوٹو آ رہا ہے دیکھو، یہ فوٹو آ رہا ہے دیکھو. یہ فتاویٰ، یہ الملفوظ ہے، الملفوظ حصہ صوم صفحہ نمبر 33. یہ دیکھ کہاں جائے گا. علی اصغر ٹکران، تو جانتا ہے جان بوجھ کر تجھے کسی نے ذلیل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور تو آ گیا منہ اٹھا کر کے ذلیل ہونے کے لیے. یہ دیکھ، یہ حوالہ دے رہا ہوں، دیکھ یہ دوسرا حوالہ دیکھ. یہ دیکھ علم ذاتی، وہ علم ذاتی ہے. یہ رات کا وقت ہے، میں پھر بھی تیرے کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. لے یہ لے حوالہ. ہاں دیکھ، یہ الملفوظ ہے، حصہ صوم ہے، صفحہ نمبر 33 ہے. تیرا مجدد کیا کہہ رہا ہے دیکھ. اپنے مجدد کم سے کم مان. علم جب کہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے. علم اور غیب دو لفظ کے ساتھ جب ہوگا کیا ہوگا؟ ذاتی ہوگا. علم غیب، صرف غیب نہیں، صرف علم نہیں، انباء غیب، اطلاع علی اظہار غیب نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے نبی کو اطلاع علی الغیب، انباء غیب، اخبار غیب، ٹھیک ہے. لیکن جہاں علم غیب ہوگا، علم اور غیب دو الفاظ کے ساتھ ہوگا، تو یہ صرف اللہ کا ذاتی ہوگا. یہ تیرا مجدد کہہ رہا ہے. میں نے حوالہ پیش کر دیا، اور جال حق بھی پیش کر دیا، اور تمہارا قطر الایمان بھی پیش کر دیا، اور تمہارا غایۃ المعمول بھی پیش کیا. اتنے سارے حوالے میں نے پیش کیا ہے، کم سے کم اس کا جواب دو. سامعین، اب دوسرا حوالہ اس نے پیش کیا. علوم غیبیہ کا عطا ہونا مسلم حقیقت ہے، اور کوئی مسلمان اس کا منکر نہیں. علوم غیبیہ، علوم غیبیہ. ایک کس کا حوالہ پیش کیا ہے؟ پھر مرے گا، تیرے کو دھجے اڑاؤں گا میں. تو پہلے میں نے جو حوالہ، تو ہمارے گھر سے پیش کر رہا ہے، میں تیرے عقیدے کی دھجیاں اڑا رہا ہوں، تیرے عقیدے کی میں دھجیاں اڑا رہا ہوں. تو نے کہا نبی علیہ السلام کی علم غیب ہے، تو میں نے اس پر حوالہ دے کر ثابت کیا تیرا اعلیٰ حضرت نبی علیہ السلام کی علم غیب کا انکار کر رہا ہے. دعویٰ تیرا ہے، تیرے دعویٰ کی میں تنقید کر رہا ہوں، تیرے دعویٰ کی میں تنقید کر رہا ہوں، اور تو ہماری کتاب دے رہا ہے. میں نے دعویٰ پیش کیا کہ ہمارا ایسا عقیدہ ہے اور ایسا کرنے والا کافر ہے. میں تیرے دعویٰ پر تیرے گھر کے حوالے دے رہا ہوں. جب میں اپنے گھر کی کتاب کا حوالہ دوں گا، اس وقت تو ہمارے گھر کی کتاب کے حوالے کو یا ہمارے دعوے کو ہمارے گھر کی کتاب سے تو رد کرنا. تو جو تیرے دعوے کی میں تنقید کر رہا ہوں، اس پر تو جو حوالے دے رہا ہمارے گھر کی، یہ تیرے لیے فائدہ نہیں ہے، نہ ہمارے لیے کوئی نقصان ہے. جتنے حوالے میں نے دیا اوپر سے لے کر کے الملفوظ اور امتیاز اہل سنت، یہ فتح فیض الرسول، غایۃ المعمول، الفتاوی الوالجیہ، اور یہ سب دیا ہوں. یہ قطر الایمان، اس کا فتاوی رضبیہ، اس کا سب جواب مجھے دے. جواب چاہیے، بکواس نہیں کرنا ہے، جواب چاہیے مجھے. جواب دے دیا لنگڑے، کتنی بار جواب دوں؟ تو اس کا جو جواب دیا اس کا جواب دے. پہلے جواب میں نے دے دیا ہے، پیچھے کر کے ویڈیو پیچھے تو ریکارڈنگ تو کر رہا ہوگا، کل ہو سکتا ہے تو اس کو بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دے. تمہاری عادت خبیثہ ہے یہ، تو تھوڑا پیچھے کر کے دیکھ لینا، وہاں پہ جواب دے دیا ہے میں نے. اب بار بار دیوبندی تھوڑی ہوں میں، بار بار تم کو جواب دیتے بیٹھا رہوں گا. اب اس میں لاسٹ میں اس نے جو الملفوظ کہتا ہے، جاہل اتنا بڑا احمق ہے کہ اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ کس کی کتاب ہے. یہ کتاب کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اور اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں، یہ خفی قرآن کی آیت پڑھ کے ہمیں فاسق قادر ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے. اب خود اس کم بخت کمینے انسان نے، خبیث انسان نے اعلیٰ حضرت کا نام اعلیٰ حضرت اس نے بگاڑ کے کہا. اس کے بعد میں نے اس کو آئینہ دکھانے کے لیے اس کے مجدد
जो गल सड़ कर मर कर कब्र में जाकर मिट्टी में मिल के पूरा चूरा हो चुका, चूरन हो के पता नहीं क्या क्या हो गया, कई जानवर ने उसके खा के उसको हक दिया होगा, ऐसा हो गया है, उसका नाम बिगाड़ा तो ये गया। हालांकि सबसे पहले नाम बिगाड़ना इसी कमबख्त ने शुरू किया है। मैं तो एकदम तमीज के दायरे में, अदब के दायरे में बात कर रहा था, जी आप कहकर बात कर रहा था। ये खबीर बीच में बोल, कोई पूछ रहा हूँ तो उसमें खबीर कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम बिगाड़ रहा है। उसके बाद मैंने बिगाड़ दिया नाम, तो हमको खबीर साबित करने चले, हमको फासिक को फासिक साबित करने चले थे, खुद ही फासिक हो गए और खुद ने आयत पढ़ी कि अल्लाह तबारक व तआला खास की को हिदायत नहीं देता, लिहाजा अली अस्कर उम्मती नल्ला हिदायत याफ्ता नहीं है। तुमको हिदायत पाने के लिए अपने देवबंदी मजहब पे लानत भेजना होगा और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अकायद कुरान हदीस से बताए हैं उनको पहले तुम्हें तस्लीम करना होगा, तभी तुम्हें हिदायत मिलेगी। दूसरी बात, इसने कहा तुम्हें उर्दू पढ़नी नहीं आती। अव्वल बात तो मैं कोई बड़ा उर्दू खास नहीं हूँ, ना ही मेरी जबान उर्दू है, मैं नेपाल से हूँ। हमें उर्दू तो इतने हमने पढ़ने के लिए सीख ली, इतनी बड़ी बहुत बड़ी बात है। अरबी इबारत पढ़ी, बेचारे की अरबी इबारत की वो हालत है कि इन को इन पढ़ रहा है और जहाँ पे एराब जाहिर करना था वहाँ पे एराब की तरह जाहिर ही नहीं कर पाया कि वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पता ही नहीं है। देवबंदी मदारिस में ये सब थोड़ी पढ़ाई होता है, वहाँ पे तो सिर्फ अशरफ अली थानवी के किस्से कहानियां पढ़ाए जाते हैं, किस तरह से वो पलंग में लेटाया करते थे, ये सब वहाँ पे सिखाया जाता है। इनको नह सर्फ से, इन सब इल्मी बहस से तो क्या कोई इलाका ही नहीं है। अब फिर जब इसको मैंने इल्म गैब की तकसीम, इल्म गैब अताई और जाती की तकसीम इनके घर से दिखाई, मैंने दिखा दिया तो भागने के लिए खमीस कहता है कि ये तो पहले तुम साबित करो, ये हमारे नजदीक हुज्जत है, हमारे नजदीक कौन हुज्जत होता है, ये होता है फला ठिकाना। भागने के लिए कैसा वो कर रहा है? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर दम खम है, तुम्हारे अंदर अगर देवबंदियत का थोड़ा सा भी खून दौड़ता है, अगर तुम वाकई देवबंदी हो कहते हो अपने आप को, तो सबसे पहले इस किताब वाले को तुम काफिर कहो, मुशरिक कहो। इसने ये तकसीम जो की है और इल्म गैब, और आगे सफ़ा मैं भेज रहा हूँ, आगे सफ़ा में इसमें इल्म गैब की एक किस्म को अंबियाए किराम औलियाए किराम के लिए माना भी है इस मुसन्निफ में, और यहाँ से बतला गया और हम पे कह रहा है कि हम तुम पे नक़्द करें। अरे तो खाक हम पे वो करेगा, तुम तो हमारे सवाल के एक भी जवाब नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे तुम्हारे भेजे हुए हवाले के जवाब दे दिए हैं। ये है कि तुम उस पे हट धर्मी पे आओ तो तुम्हें तो जवाब नजर नहीं आएगा, लेकिन हमने उसके जवाब दे दिए हैं। जहाँ पे भी उलमा अहले सुन्नत के इस तरह के अक़वाल हो, वहाँ पे इल्म गैब हकीकी मुराद होता है, जाती मुराद नहीं होता है। फिर इसने कहा कि अल मलफूज आला हजरत की किताब है, आला हजरत ने लिखा है। पहले तो इसके जिम्मे ये साबित करने के लिए हम लगाते हैं कि ये साबित करे कि अल मलफूज इमाम अहले सुन्नत की किताब है, और मलफूजात वो होते हैं जो कोई बंदा कोई बात बोले, मलफूज लफ्ज से ही समझ जाना चाहिए, लेकिन देवबंदियों के अंदर इतनी इल्मी सलाहियत नहीं होती है। मलफूज इसमें मफूल का सेगा है, जो लफ्ज बोला गया हो, जो इंसान बोल चुका हो उसको मलफूज बोलते हैं। अब उसको कोई दूसरा बंदा जिसने सुना उसको वो जमा करता है, वो लिखता है और एक किताबी शक्ल दे देता है, उसको मलफूज कहते हैं। अब ये बंदा जो है इतना बड़ा जाहिल है कि अल मलफूज दे रहा है आला हज़रत की किताब है, तो इसका जवाब उलमा अहले सुन्नत ने पहले दे दिया है। इसको चाहिए था कि उसको पढ़ ले और उसका जवाब देता, लेकिन देवबंदियों के अंदर इतनी गैरत, इतनी अमीयत कहाँ के लिए उलमा अहले सुन्नत के जवाब दे सके। अब हमने फिर एक और इल्म गैब, तो ऐसा बुखला गया ये कि कह रहा है कि तुम हमारे ऊपर हमारे हवाले भेज रहे हो, तुमको चाहिए था कुरान से साबित करते, ये करते खुला ढकाना। अरे तनकीद मतीन तफसीर नईमुद्दीन, ये सरफराज खान जो अभी मर गया, जिसका तो कह रहा था ना कि वो शाह अहमद नूरानी वो मर गया था, अपने उसको देख, इस सरफराज खान जब मरा था मुंह से पाखाना बू आ रही थी, तो मुंह में रूई ठोसा गया इसके मुंह में,
وہ تم کو رکھتے باطل ریئیکشن میں جواب دے دیا جا چکا ہے بیٹا. اب یہ حوالہ ہم نے جب بھیجا تو بوکھلا گیا اور کہنے لگا یہ تم ہمارے اوپر ہماری عبارت پیش کر. تم پہلے اس کا جواب دو. تمہارے نزدیک تو تمہارے سارے اکابر کافر ہوتے ہیں کیونکہ تمہارے نزدیک علوم غیبیہ کا عطا ہونا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک ہے. تمہارے سارے کے سارے اکابر شرک کے گڑھے میں جا کے جہنم تک پہنچتے ہیں. پہلے اپنے ان اکابر کو شرک کے دلدل سے نکالو پھر ہم سے بات کرنا. بولا ہو گیا. اب بولوں میں؟ چلو. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری دھجے اڑا. تو سامنے دیکھیں اس کے ہر بات کا میں جواب نوٹ کر رہا ہوں تاکہ آسان ہو جائے دینے. پیر کرم شاہ کی کرم فرمائی کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے تمہارے پرسنل پہ. حوالہ بھیج کر کے میں ترتیب وار تیرے کو جواب دوں گا. میں یہ دیکھ حسن کیا لکھتا ہے. دیکھ ہاں سامعین دیکھیں اس نے ایک بات کہی ہے. میرے حوالے کا جواب یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے سارے حوالے کا جواب دیا ہے. سامعین آپ مکمل گفتگو سننا اور کامنٹ میں بتانا کیا اس نے الملفوظ کا جواب دیا جس میں یہاں پہ اس کے اعلیٰ حضرت نے جو ہے نبی علیہ السلام علم غیب کا انکار کیا. کہ ہمارے بڑوں نے جواب دیے. دلیل ثبوت ہے نا. تیرا اگر بڑوں نے جواب دیا ہے اس کے بعد تیری ذمہ نہیں ہے کہ جواب دینا. تو ہمارے اکابر نے بھی بہت سارے جواب دے دیے ہیں. تو کیوں آیا منہ اٹھانے کے لیے سور کی طرح؟ کیوں اٹھایا منہ اٹھا کر سور کی طرح تھوتن چلانے کے لیے؟ سامعین میں نے فتویٰ فیض الرسول بھیج کر کے اس کے مجدد کو شیطان دیوبند ثابت کیا. کیا جواب دیا آپ کمنٹ میں بتائیں. میں نے غایۃ المعمول کا حوالہ دیا. الفتاوی الوالجیہ کا حوالہ دیا. اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام علم غیب کو ماننے والا کافر ہے. اس نے عبارت پڑھی لیکن سامعین اس پر کوئی تبرج تھوتنی نہیں چلائی. اس نے اس کا کیا جواب دیا سامعین کمنٹ میں بتائیں. غایۃ المعمول میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کا ماننے والا مشرک ہے. ٹھیک ہے. اس کا جواب کیا دیا آپ کمنٹ میں بتائیں. میں نے اس کے اعلیٰ حضرت کو جاہل کو پیشو ثابت کیا. کیا جواب دیا آپ بتائیں. اس نے جواب نہیں دیا. سامعین میں نے فتویٰ رضویہ بھیجا اور ثابت کیا اس کا عالت کہہ رہا ہے علم غیب اللہ کا خاصہ ہے صفت خاصہ ہے. اس کو ماننے والا کافر ہے اور قرآن پاک کی آیت کے خلاف صریح نصوص قرآنیہ کا خلاف ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کسی اور کے لیے اللہ کے علاوہ ما کان و ما یکون کا علم رکھنا. کیا جواب دیا اس نے؟ حفظ الایمان پر تھوتنی چلانے کی کوشش کی اس نے. میں نے فاضل بر ترک موالات کا علماء حجاز کی نظر میں حوالہ دیا. اس میں لکھا ہے اس میں اچھی تعبیر کرنا چاہیے. کیا جواب دیا اس نے؟ کوئی جواب نہیں دیا. بول رہا ہے سب جواب دیا میں نے. بچ جائے گا میرے سے. اور سامعین میں نے حوالہ دیا جال حق کا. اس میں علم غیب جو ہے یہ ذاتی ہوتا ہے عطائی نہیں ہوتا. کیا جواب دیا اس نے؟ کچھ جواب نہیں دیا اس نے. اب اس نے کہا تیرا اکابر سڑ کر مر کر گل کے چلا گیا بول رہا ہے. کوئی حوالہ اس کے پاس ہے؟ نہیں ہے. میں نے حوالہ دیا ہدایت بخشش. اس کا مجدد کا اعلان ہے خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے. جہنم میں جل رہا ہے دوزخ میں سڑ رہا ہے گل رہا ہے اس کا مجدد. کیا تو ثابت کرے گا دوزخ میں جب آدمی جلتا ہے تو وہ سڑتا نہیں بدبودار نہیں ہوتا؟ تو ثابت کرے گا خوشبو پھیلتی ہے اس کے اندر سے. وہ بول رہا ہے نام بگاڑا. سامعین میں نشاندہی کر دوں گا نام کس نے بگاڑا ہے بدتمیزی بے ادبی کس نے کی ہے شروع میں وہ دیکھنا آپ. ہم اہل سنت دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ. ہماری عادت نہیں ہے تمہاری خبیث عادت کی طرح. اور یہ کہہ رہا ہے سامعین کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اعلیٰ حضرت ملفوظ کو لکھا ہے. میں نے کہا ہے تیرے اعلیٰ کا ملفوظ کو لکھا گیا ہے. میں نے بات کی. جھوٹ بول رہا ہے. پھر بھی میں ثابت کر رہا ہوں. دیکھ الملفوظ حصہ اول صفحہ نمبر 7 میں کیا لکھا ہے. اس ملفوظ کا نام تیرا اعلیٰ حضرت نے رکھا ہے. اس کی تائید اس کے اندر ہے. عطیہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھا ہے. دیکھ میرے ملفوظ کچھ کے محفوظ مصطفیٰ کو ملحوظ. دیکھ نام تاریخی اس کا رکھتا ہوں. کون رکھا ہے؟ تیرا اعلیٰ حضرت رکھا ہے اس کا نام. وہ زندہ تھا اس وقت کفر کے حالت میں اور شرک کی حالت میں گمراہی کی حالت میں دبا ہوا تھا. دیکھا سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ لذر کہہ رہا ہے ہمارے حوالے کیوں بھیج رہے ہو کذاب دجال کہیں کا. میں نے کہا ایسا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ
تم ہماری کتاب سے حوالہ تب بھیجتے جب میرا دعویٰ ہوتا علم غیب کے مطابق. میں دعویٰ ہی نہیں, دعویٰ تمہارا ہے, تمہارے دعوے کی تنقید کر رہا ہوں اور تمہارے پہ جوتے مار رہا ہوں اور تمہاری گردن پر شرک اور کفر کا توق پہنا رہا ہوں اور تمہارے مجدد کو شیطان دیو کا بندہ ثابت کر دیا میں نے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ منہ سے گو نکالتا ہے, وہ نکالتا ہے. دیکھیں سامعین, گو کون نکالتا ہے منہ سے؟ یہ پیر کرم شاہ کی کرم فرمائی کتاب ہیں, کرم فرمائیاں. اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 166 پر. دیکھیں نیچے دیکھیں, ندائے اہل سنت لکھتا ہے کہ مولوی حسن علی میلسی والے کے متعلق ندائے اہل سنت لکھتا ہے اگر جماعت اہل سنت کی مثال ایک بیڈ روم کی ہے تو یہ میلسی والا مولوی یعنی حسن اس کی لیٹرین ہے, پاخانہ ہے. ندائے اہل سنت اس کے مولوی گویا یہ عاصم القادر لطاری جو ہے یہ بھی کیا ہے, لیٹرین پاخانہ ہے. تو یہ بعد میں مولوی بنے گا, پڑھ رہا ہے تو, لیکن تو آدھا مولوی بنے گا اگر مکمل نہیں پڑھے گا تو. لیکن تیرے یہاں آدھا مولوی ہو مکمل مولوی ہو وہ کیا ہے, پاخانہ ہے. اور تو یہ اعلان کرے گا تیرے یہاں پاخانہ سے بدبو نہیں آتی, اعلان کرے گا تو. چلو سامعین, اس کے ہر بات کا میں جواب دے رہا ہوں سامعین. ہاں, اس لیے میں بولتا ہوں نا تمہارے مولویوں کو کہ تم زبان سنبھال کے علی اصغر کے سامنے بات کرنا, ورنہ تمہاری تھوتنی کو بند کرنے کا اور سینے کا طریقہ علی اصغر کو پتہ ہے. تو سامعین, میں نے اس کے ہر الفاظ کو نوٹ کر کے میں جواب دے رہا ہوں. اس نے میرے اتنے حوالے کا جواب اب تک نہیں دیا ہے. یہ اس کے گھر سے ہی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے کسی عالم مفسر نے جو ہے علم غیب نہیں مانا ہے, نہ استعمال کرنا چاہیے. ایسا کرنا یہ شرک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ, اللہ کے نام کے ساتھ. یہ شرک فی الاسماء ہے اور ایسا کرنے والا مشرک ہے. میں نے دلیل دیا, اس پر کوئی تھوتری نہیں چلا رہا ہے. بولے تمہارے یہاں شرک لکھا گیا ہے, دعویٰ میرا ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں علم غیب پر کیا حکم لگے گا, کیا ہے نہیں ہے, کس نے مانا ہے, میرا دعویٰ ہی نہیں ہے. دعویٰ تیرا ہے, تیرے دعویٰ کی میں تنقید کر رہا ہوں. اتنا بڑا جاہل کوئی پتہ نہیں چل رہا, خالی سور کی طرح منہ چلاتا ہے. میرے سارے حوالے کا اوپر سے ترتیب وار جواب دے تاکہ تیرے لوگ گمراہ نہ ہوں اور شرک اور کفر خود ساختہ باطل عقیدے پر ڈوب کر مر نہ جائیں. اور جس طرح تیرا اعلیٰ حضرت نے اعلان کیا وہ جہنم میں ہے, اس طرح تیرے باقی البقیہ لوگوں کو اعلان کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جواب دے. تیرے گھر سے میں نے ثابت کیا ہے کہ علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں, علم غیب ذاتی ہوتا ہے. اور جو علم غیب اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کے لیے, اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مانے وہ مشرک اور کافر ہے. تیرے گھر سے میں نے ثابت کیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا حوالہ کیوں دے رہا ہے. حوالہ دینا تیرے لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ میرا دعویٰ ہی نہیں ہے. ابھی میرا دعویٰ ہی نہیں ہے. میرا دعویٰ اگر ہوتا تو دیتا میرا گھر کا حوالہ. میں تیرے دعویٰ بات کر رہا ہوں. سامعین, یہ ہے ان کے یہاں. اب یہ قرآن پاک کی آیت پیش کی, اللہ من ارتضی من رسول, اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب دیتا ہے. اور اس کے یہاں یہ بھی ہے سامعین کہ علم غیب خاصہ اللہ کے لیے خاص ہے. علم غیب اللہ کے لیے خاص ہے, یعنی جو کسی کے لیے علم غیب مانے گویا وہ خدا ہو گیا. تو گویا تمہارے یہاں شیطان کے لیے علم غیب مان کر شیطان کو خدا بھی مان لیا اور شیطان کو نبی بھی مان لیا. استغفر اللہ. یہ دیکھیں سامعین, میں حوالہ دے رہا ہوں. یہ حوالہ دیکھیں, یہ بہار شریعت ہے, شریعت کے بہار کی کتاب ہے. یہ بہار شریعت کے بہار کی کتاب. اس میں اس کا مولوی کیا لکھتا ہے, ایک دم نیچے دیکھیں سامعین. یہ نیچے لکھا ہے لائن نمبر 3 پر نیچے سے کہ ذاتی کی ہے کہ یہ خاصہ الوہیت ہے, اس بات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایع نشان ہے. یعنی کیا کہہ رہا ہے کہ عطائی علم غیب کس کے لیے ہے, اللہ کے نبی کی خاص شان میں سے ہے. تو گویا اس کے علاوہ کسی کو عطائی علم غیب اگر ہو جائے تو یہ خاص شان میں سے نہیں ہوتا, یہ خصوصیت نہیں ہے. اللہ کے نبی کو کسی کے ہو تو گویا ان کے یہاں شیطان کی علم غیب مان کرے, شیطان کو بھی نبی مانا گیا کیونکہ نبی کے لیے نبی کے خاص شان ہے یہ. آگے دیکھیں سامعین, اس نے حفظ الایمان کی عبارت پر سور جی تھوتری چلائی اس نے. اب حوالہ دیکھیں, حفظ الایمان کی عبارت پر اس کی کتاب میں لکھا گیا ہے. دیکھیں سامعین, شخصیت و افکار شیخ الاسلام محدث گھوٹوی, اس میں لکھا گیا ہے. اس کے یہ جو معتبر عالم ہے تذکرہ اکابر اہل سنت کے اندر عبدالحکیم شرف قادری نے اس کو معتبر مانا ہے, اور عبدالحکیم شرف قادری کی تائید حسام الحرمین میں ہے. اتنی بڑی کڑی اس کی کڑی پہنچتی ہے اس کے اعلیٰ حضرت تک. گویا یہ بھی کافر ہوا, اس کا اعلیٰ بھی کافر ہوا. اس نے لکھا ہے, دیکھیں یہاں دیکھیں, یہ العدل کی فلاں تواریخ کی فائل لے آؤ. جب وہ لے آئے تو آپ نے مولانا تھانوی صاحب کا ایک مضمون ہمیں دکھایا جس میں انہوں نے اپنی عبارت سے رجوع اور توبہ کا اقرار کیا ہے, اقرار کیا تھا
बात सामीन, गुस्ताख ये लोग कहते हैं, तौहीन ये लोग कहते हैं, और इनके यहाँ तौबा साई है। हमारे यहाँ ना गुस्ताखी है हिफ्जुल ईमान की इबारत, ना तौहीन है, ना उसमें कोई गलती है। हम तो हिफ्जुल ईमान का नाम मानते हैं, हिफ्जुल ईमान है, ईमान की हिफाजत के अंदर है। ये गुस्ताख और काफिर कहते हैं इनके यहाँ से तौबा शाही है। सामीन, जब तुम्हारे घर से हज़रत हकीमुल उम्मत की तौबा शाही हो चुकी तो तेरा मुजद्दिद लिखता है, ये देख, तेरा मुजद्दिद कहता है कि किसी गुनाह पर तौबा करने के बाद तान करने वाला जब तक उस गुनाह को न कर ले उसकी मौत नहीं आएगी। गोया आसिमुल कादिर अत्तारी जब तक गुस्ताख नहीं बनेगा, काफिर नहीं बनेगा, ऐसा कुफ्र जिसके कुफ्र पर शक करने वाला भी काफिर है, तब तक आसिमुल कादिरी की मौत नहीं आएगी। मैंने ऊपर हवाला दिया था कि ये इम्तियाज़ अहले सुन्नत से मसला के आला हैत की मुखालफत करने वाला जो है उसका खात्मा ईमान पर नहीं होगा, और यहाँ साबित कर दिया तुम बेईमान मरोगे, काफिर मुशरिक मरोगे। तुम्हारा आला हैत फतवा रज़वी में लिखा है, बचकर कहाँ जाओगे तुम, चारों तरफ तुम घिर गए हो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे हवाले का ऊपर तरतीबवार जवाब दो, किसी एक हवाले को नहीं छोड़ना। ये बोलना तुम्हारा कि मैंने सबका जवाब दे दिया, ये बच नहीं सकते तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं, सबका जवाब दो तरतीबवार, एक एक करके जवाब दो, ठीक है। अब मैं खामोश हो रहा हूँ, मेरे हवाले का जवाब दो। मेरे जवाब समझने की अहलियत नहीं है तो क्या जवाब समझेगा। पहले तो तुम अल-मलफूज का जवाब हमने दिया था कि तुम पहले वो कुत्ते वाला या नुज़ूल कुरान के बाद होना साबित करो। फिर दूसरा हवाला भेजा है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इल्म गैब का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आज तक के किसी आलिम या मुफस्सिर ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इल्म गैब का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि आलिमुल गैब अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला के अस्मा में से है। लिहाजा ये सिफत मखलूक पर इस्तेमाल करने से शिर्क फिल अस्मा होगा। इस पे इसका जवाब सबसे चिल्ला रहा है। यहाँ पे लिखा है इल्म गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं, शिर्क फिल अस्मा है। पहले तो इस जाहिल को इतना भी नहीं पता शिर्क फिल अस्मा से कोई मुशरिक होता है या नहीं। शिर्क फिल अस्मा यानी नामों में किसी को शरीक मानना। तो इससे अगर बंदा शिर्क होता है तो ये अपने हवाले पेश करे, फिर आगे बात चलती है। रही ये बात कि किसी आलिम या मुफस्सिर ने हुजूर के लिए इल्म गैब का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये शायद अल्लामा फैज़ अहमद ओवैसी साहब शायद उनकी नज़र से वो इबारत ना गुजरी हो, लेकिन तफसीर खाजिन में इस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अभी मेरे पास किताब तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं इस लड़े देवबंदी को उसका भी हवाला कल सुबह लाइब्रेरी में जाके भेज दूंगा। सूरह रहमान की तफसीर में तफसीर खाजिन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म मा काना व मा यकून और इल्म गैब का इस्बात किया गया है। इसका जवाब फिर फतावा रज़िया शरीफ से 27वीं जिल्द सफ़ा नंबर 144 का इसने हवाला पेश किया। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इल्म का नाम मुहीत, ये हवाला इसने भेजा है। यहाँ तक कि कोई ज़रगात आलम से उन पर मख्फी रहना मुमकिन नहीं। ये खासा सिफत हज़रत आलिमुल गैब व शहादा की है। यहाँ पे ऊपर लिखा है मुहीत, हम तो
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस जाहिल को इतना भी पता नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो इल्म गैब माना जाता है वो इल्म मुहीत है या गैर मुहीत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इल्म मुहीत माना जाता है या गैर मुहीत माना जाता है, यहाँ पे तो उसकी बात ही नहीं है। फिर इसने तीसरा हवाला ये भेजा है कि बहरे गैब हर बात की अच्छी तावील करनी चाहिए, हर बात की अच्छी तावील करनी चाहिए। अरे तुम्हारे उस खबीर मौलवी ने कोई बात अच्छी की नहीं तो उसकी तावील कैसे होगी? उसमें तो अल्फाज शरीफ है और लगता है उसूल से, इल्म उसूल से ये शख्स जाहिल है कि जहाँ पे शरीफ अल्फाज हो उसकी तावील नहीं की जाती है। फिर इसने आगे हवाला दिया अदाए के बख्शिश का, खुदाए तहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफी महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। अब देवबंदी हो और वो जाहिल ना हो ये मुमकिन नहीं। यहाँ पे हशर का होलनाक बयान, होलनाक मंजर बयान कर रहे हैं इमाम अहले सुन्नत। शफी महशर, महशर के दिन शफात करने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम्हारा बंदा अजाब में है। अजाब को इसने कहाँ ले जाके डाल दिया? जहन्नम में। अरे कोई बंदा परेशानी में हो उसको भी अजाब कहा जाता है। इतना अभी देवबंदियों के इल्म में भी शायद ना हो। मैदान महशर में सब परेशान हाल होंगे, वहाँ पे हर कोई, किसी के कोई काम नहीं आएगा। तो उसका मंजर बयान करे इमाम अहले सुन्नत कि तुम्हारा बंदा अजाब में है, परेशानी में है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ शफी महशर आप आकर हमारी शफाअत फरमाए। लेकिन देवबंदियों के नज़दीक, देवबंदी के पास इतनी अकल कहाँ है कि वो इमाम अहले सुन्नत के कलाम को समझ सके। फिर इसने अल मलफूज हिस्सा अव्वल के आखिर में एक शेर दिखाया। इसमें जो शेर लिखा है, मेरे मलफूज कुछ किए महफूज, मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा का हो मलफूज, नाम तारीखी इसका रखता हूँ। ये हिस्सा अव्वल में लिखा हुआ है और इसने जो हम पर इबारत पेश की है वो इबारत हिस्सा सोम की है और ये जो आला हज़रत का शेर है ये हिस्सा अव्वल की है और हिस्सा सोम वो बाद में है। लिहाजा ये एतराज करना भी इसकी खुली जहालत है। फिर इसने डंडी यहाँ पे मारने की कोशिश की कि हर जगह पे जहाँ पे भी उलमा अहले सुन्नत ने इल्मे गैब की नफी की है वहाँ पे इल्मे गैब बार बार मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस खफ्ती, इस जाहिल आजम को समझ में नहीं आ रही। जहाँ पे भी उलमा अहले सुन्नत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्मे गैब की नफी की है तो वो नफी हकीकी इल्मे गैब की है कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला ही को है। और जहाँ पे इस बात किया है वहाँ पे इल्मे अताई की बात हो रही है। तो जब ये फर्क हो गया और ये हमने साबित कर दिया देवबंदी घर से, तो फिर इस पे एतराज करना ये इस वहाबी की खुली जहालत है। इसको ऐसी जहालत नहीं करनी चाहिए थी और इस बात को ये हजम कर चुका है और कहता है कि तुम हमारे ऊपर खामोश हो जा, खामोश हो जा, अब तेरा हो गया कमेंट ना करो। खामोश बात का जवाब देंगे, खामोश हो जा। अब मुझे बोलने दे, बहुत बोल लिया तो। चलो सामईन, इसकी हालत देखें, इसने क्या क्या बकवासात किया है। जब वो यहाँ तक पहुँचा एकदम खामोश हो गया, ऊपर चला गया। अब इसकी मैं धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ। सामईन देखें, कह रहा है अल मलफूज की जो बात मैंने हवाला भेजा है
اس میں کتے کے متعلق سوال کیا گیا اور وہاں لکھتے کہتے لکھ گیا نبی علیہ السلام کو پلنگ کے نیچے کا پتہ نہیں. تو یہ کہہ رہا ہے یہ کب کی بات ہے؟ قرآن پاک کے نزول کے بعد کی واقعہ ہے؟ کب کا ہے؟ تیرا اعلیٰ حضرت ملفوظ جو لکھا ہے قرآن پاک کے نزول کے پہلے لکھا ہے کیا ہے؟ کتنا بڑا خبیث ہے. دیکھیں سامعین، اپنے اعلیٰ حضرت کو قرآن پاک کے پہلے بتا رہا ہے. اس کا سوال کرنا کتنا باطل ہے، کتنا گندی سوچ ہے اس کی. دوسری بات سامعین، یہ کہہ رہا ہے غایۃ المعمول کو پڑھا، کہہ رہا ہے کہ شرک فی الاسماء ہوتا ہے. تو یہ کہاں لکھا ہے شرک فی الاسماء مشرک کرنے والا مشرک ہوتا ہے؟ سامعین اس میں لکھا ہوا ہے شرک فی الاسماء کرنے والا مشرک نہیں ہوتا. یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں لکھا ہے مشرک ہوتا ہے؟ نیچے ہی لکھا ہے. دیکھیں سامعین، لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے یہ صفت استعمال کرنے سے شرک فی الاسماء ہوگا. اسی لیے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب کا ثابت کرنا شرک ہے. یہاں پہ کہہ دیا کہ شرک ہے. یہ کہہ رہا ہے کہاں لکھا ہے کہ شرک فی الاسماء جو ہے مشرک ہوتا ہے؟ کس طرح پھنسا ہے دیکھو سامعین. مکمل پڑھے گا نہیں اور لاجوتے کھانے کے لیے آ جائے گا. اب کہہ رہا ہے کہ شاید ان تک یہ بات پہنچی نہیں ہے. کہہ رہا ہے کتاب میرے پاس نہیں ہے، کل دوں گا. جب تیرے پاس کتاب نہیں ہے تو کیوں سور کی طرح تھوتنی اٹھا کر کے مجھے فون کر دیا؟ تو فون خود کرتا ہے اور جب عاجز اور بے بس ہوتا ہے میرا ہتھوڑا پڑتا ہے تیرے سر پر، تیرے دماغ پر، تیرے عقل پر، تیرے باطل عقیدے پر، اس وقت کہتا ہے میرے پاس کتاب نہیں ہے. سنا سامعین؟ بول رہا ہے میں ابھی پڑھ رہا ہوں، کم پڑھا لکھا ہے. آگے کہا کہ شیخ اس کا ہے کہ ان تک بات نہیں پہنچی. غایۃ المعمول میں جو لکھا ہے کہ شرک فی الاسماء ہے اور یہ مشرک ہے، کہہ رہا ہے ان تک بات نہیں پہنچی. سامعین یہ اس کے شیخ التفسیر ہے. یہ کون ہے؟ شیخ التفسیر. اور اس کی بات اس کو کہہ رہا ہے کہ اس تک نہیں پہنچی، اور یہ جاہل تک بات پہنچ گئی جو ادھورا پڑا ہوا. ابھی اس کے شیخ التفسیر ہے، شیخ الاسلام ہے، مناظر اسلام ہے، ان تک بات نہیں پہنچی. اور یہ ادھورا پڑا ہوا نیم ملا اس تک بات مکمل پہنچ گئی. یہ بات کرنے کی چلا آیا ہے. اب آگے سامعین کہہ رہا ہے علم محیط یا غیر محیط کا خلاصہ کرنے کے لیے کہا نہیں کیا اس نے، کہا کہ وہاں پہ تو علم محیط ہے. اور آگے کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کے لیے علم محیط لکھا ہے کہ غیر محیط لکھا ہے. تجھے خلاصہ کرنا چاہیے وہاں پہ کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے. نبی علیہ السلام کے لیے علم محیط مانتے ہو یا غیر محیط، غیر علم غیب محیط غیر محیط مانتے ہو؟ تم خلاصہ کیوں نہیں کیے؟ تمہارے دھجے اڑا رہا ہوں. دیکھو یہ تمہارا عقیدہ ہے ان اللہ قد احاط بكل شيء علما. علم محیط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے، لیکن تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کے خلاف. دیکھیں میں کتاب بھیجاؤں علم غیب، مفتی ابو طاہر محمد طیب صاحب، یہ عبد الرشید قادری، یہ لکھا ہے اس کتاب کے اندر. کیا اس جہاں چھپی ہے یہ دعوت اسلامی، صفحہ نمبر 12 پہ کیا لکھتا ہے دیکھیں. نیچے دیکھیں سامعین کہ روز اول سے آخر تک کا سب ما کانا و ما یکون انہیں بتایا. اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہیں رہا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کا علم ان سب کو محیط ہو گیا. علم محیط لکھ رہا ہے یہاں پہ، نہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس، جو پتا گرتا ہے زمین کے اندھیریوں میں، جو دانہ کہیں پڑا ہے، سب کو جدا جدا تفصیلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے. استغفر معاذ اللہ. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کہ اللہ جانتا ہے اس کی. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یہ اللہ کی خاصہ ہے علم. اور یہاں پہ علم محیط قرآن پاک میں اللہ کی صفت بتایا گیا ہے، لیکن اس کے یہاں علم محیط اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے مانا گیا ہے. یہ مبہم جو ہے بات کو چھوڑ کر کے کس طرح آگے بڑھ رہا ہے، اس کو خلاصہ کرنا چاہیے تھا. تمہارا باطل عقیدہ کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام کی علم محیط ہے، لیکن تم بتاؤ گے، اس لیے میں نے تم کو پہلے سے تمہارا دھماکہ کر دیا. اور آگے سامعین دیکھیں، اس نے کہا کہ جو میں نے حوالہ بھیجا فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں، وہاں تعویل جو کی ہے، کہا کہ تعویل کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ جس کی کڑی تیرے اعلیٰ حضرت تک پہنچ گئی، اور اس کا کافر ہونا کس کا؟ پروفیسر مسعود کا. یعنی اور یہ فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر کتاب کا مصنف جو ہے، اس کی کڑی کہاں تک تیرے مجدد تک پہنچتے؟ وہ کافر، تیرا مجدد بھی کافر ہوگا. تجھے پتہ نہیں وہ تعویل کر رہا ہے. مجھے بول رہا ہے کہ تعویل کیسے ہوگی حفظ ایمان کی عبارت پر. تو اپنے اس سے پوچھنا، مجدد کے دوست سے پوچھنا.
جس کی کڑی وہاں تک پہنچتی ہے، اس نے کہا اچھی تعویل کرنی چاہیے، صرف تعویل نہیں کہا اس نے، اچھی تعویل، یعنی مسلمان ماننا چاہیے ان کو، اور تو کہہ رہا ہے. اور آخر سامعین اس میں ہدایت کے بخشش کے اسرار میں اس نے مان لیا اس کا موجودہ عذاب میں ہے، چاہے حشر کے میدان میں عذاب میں ہو یا جہنم میں ہو، آج اس نے مان لیا کہ وہ عذاب میں ہو. خیر سامعین، اب آگے حصہ سوم کا جواب دے رہا، کہہ رہا ہے کہ وہ تو حصہ اول میں اشعار ہے اور یہ واقعہ حصہ سوم میں لکھا ہوا ہے. حصہ اول ہو حصہ سوم ہو، ہے تیرے بعد تیرے فاضل مجدد کی کتاب کا ملفوظ ہے نا، اس نے نام رکھا ہے نا، تو اس نے نام رکھا تو کتاب بھی اس کی ہو گئی. کس طرح تو جان چھڑائے گا اپنا، اس طرح بچ نہیں سکتا. اور دوسرا سامعین جب آگے اس نے اس کے بعد بڑھنے کی کوشش نہیں کی اس نے. یہاں جو میں نے اس کے مولوی کو پاخانہ ثابت کیا، اس پہ بھی اس نے کچھ برا بولا نہیں. میں نے شیخ الاسلام گھوٹوی کا حوالہ دیا، تمہارے یہاں سے حضرت تھانوی کی جو ہے کا توبہ اور رجوع بتایا جا رہا ہے، اور آج تک تم کافر کافر کہتے آ رہے ہو. گویا تمہارا اکابر مسلمان کہہ رہا ہے توبہ کرنے کے بعد، تمہارا عادت کے تو توبہ کرنے پر تانا دینا، گویا اسی گناہ کو کر کے مرنا ہے، اور تو گستاخ کافر کہہ رہا ہے. شرم غیرت کچھ نہیں ہے تیرے کو. جواب ترتیب وار دے. ابھی تیرے کو مولوی کو جو میں نے پاخانہ ثابت کیا اس کا جواب دے. اور میں نے ثابت کیا یہ باہر شریعت میں کہ علم غیب عطائی جو ہے تیرے کے لیے آدمی لکھتا ہے کہ اللہ کے نبی کی خاص شان میں سے ہے، پھر شیطان کو دے دیا علم غیب. تو ثابت کرنا ہوگا وہاں جو اس میں کنز الایمان کا جو تفسیر لکھا ہے، اس کی تفسیر اس میں جو لکھا ہے شیطان کو علم غیب دیا ہے، تجھے کتاب دے کر کے حوالہ دے کر دلیل دے ثابت کرنا پڑے گا شیطان کے متعلق وہاں علم غیب مانا ہے وہ لغوی ہے. ورنہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ تم نے شیطان کو نبی بھی مانا ہے اور خدا بھی مانا ہے. کس طرح بچے گا تو بتا، اس طرح بچے گا. ایک بھی حوالہ نہیں دے رہا ہے اور یہ لفاظی کر رہا ہے اور بولا میرے پاس کتاب نہیں ہے. کتاب نہیں کیوں آ گیا جوتے کھانے کے لیے، کیوں آ گیا لات کھانے کے لیے، کیوں آ گیا. میں تیرے لوگوں کو بولتا ہوں، میں اب تیرے لوگ بولیں گے کہ علی اصغر جاہل سے بات کر لیا، عوام سے بات کر لیا، بڑے سے بات نہیں کرتا. اب تم بولتے ہو، تم خود فون کرتے ہو، رسوا ہوتے ہو، اور ہم بات نہیں کریں تم بولتے بھاگ جاتا ہے. اب یہاں کیا ہوئی تیری حالت بولنا، کس طرح تو کافر بنا دیا اپنے مجدد جو کا بندہ شیطان بنا دیا. جواب دے اس کا. مجھے ابھی حوالے اور دوں گا تجھے کو، تو بس پہلے جواب دے دی اس کا. بات معلوم ہونی چاہیے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی. ہم نے تم سے جو سوال کیے تھے اس کے جواب تو تم ایسے ہی کچے آم کی طرح ہضم کر گئے. ہم نے تم سے سوال کیا تھا کہ تمہارے نزدیک شرک کی تعریف کیا ہے. یہ سوالات یہ اصل ہم نے پوچھا تھا، اور اس لیے میں نے تم سے سب سے پہلے مناظرے کی تعریف پوچھی تھی، تاکہ ہمارے جتنے بھی تو خباثت جو کرتے ہو نا، جتنے بھی تم اپنے کس بیانی سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو، اور ہم لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے. اس لیے فون کیا میں نے، تو اس لیے فون کیا تھا تاکہ تم سے میں دیوبندیوں کے نزدیک شرک کی تعریف کیا ہے وہ پوچھو. لیکن تو اب میں نے یہ تجھے ان چیزوں کے لیے میں تیار بھی نہیں تھا. ابھی میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے پاس ابھی فی الحال کتاب اس موضوع پر میں نے پوچھنا شروع کیا تھا کہ شرک کی تعریف کیا ہے. اب اس نے کتاب کے حوالے ہر وقت بندہ حاضر نہیں رہتا ہے کہ وہ مناظرہ کرے، ہر جگہ وہ حوالوں کے جواب دے. جب ہم اس انداز میں بیٹھیں گے، کتابیں لے کے بیٹھیں گے، تو اس ٹائم تو آ جانا. اور تمہیں بار بار چیلنج دیا جا چکا ہے یوٹیوب پہ باطل الیکشن کی طرف سے، لیکن وہ ہے کہ لائیو آنے سے بھاگا ہوا ہے تب سے. اور میں نے شروع میں ہی جب تم نے اپنے آپ کو مناظر کہا تو مناظرے کی تعریف اس لیے پوچھی تھی کہ مناظرے میں یہ سب باتیں نہیں ہوتی. یہ تم کو معلوم ہونا چاہیے. مناظرہ تو حق کو واضح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے لیے. اور میں یہاں پہ مناظرہ کرنے کے لیے تم سے آیا ہی نہیں تھا. اب کہہ رہا ہے کہ تم کس لیے آئے تھے، کیوں آئے تھے، کیوں بات کر رہے تھے.
کہ بھائی تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم شرک کس لیے علم غیب کو شرک کہتے ہو، یہ مجھے پوچھنا تھا۔ تم شرک کے لیے جو شرک ثابت کرتے ہو، قرآن کی کوئی آیت پیش کرتے، کوئی حدیث پیش کرتے جس سے علم غیب، عقیدہ علم غیب شرک ثابت ہوتا، لیکن تم نے اس بات کو کچا چبا لیا اور ابھی بندہ ایسے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو تم نے کہاں کے حوالے لا کے رکھ دیے۔ اگر ان حوالے کے ساتھ بات کرنی ہے تو کسی ٹائم مقرر کر دو، جتنے حوالے تمہارے پاس ہے بھیج دو، انشاءاللہ عز و جل ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لائیو بات کرتے ہیں۔ لیکن دیوبندی تم کو بہت دنوں سے، بہت مہینوں سے چیلنج دیا جا چکا ہے، لیکن تم لائیو آنے سے بھاگے ہوئے وہاں سے۔ تم علماء اہل سنت کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے، تم صرف جاہل عواموں کو گمراہ کر سکتے ہو، لیکن علماء اہل سنت کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے۔ تم صرف ویڈیو بنا کے فیس بک میں، یوٹیوب میں ڈال سکتے ہو، اس کے علاوہ اور تم کچھ کر نہیں سکتے۔ ہم نے تو صرف تم کو فون اس لیے کیا تھا تاکہ ہم تمہارے دیوبندیوں کے نزدیک شرک کی تعریف معلوم کر لیں۔ ابھی بھی ہم اسی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو تم سے یہی پوچھ رہے ہیں، یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم شرک کی تعریف بتاؤ اور اس تعریف سے، اور وہ تعریف ثابت کرو، اور اس تعریف سے علم غیب کو، عقیدہ علم غیب کو شرک ثابت کرو۔ بس اتنا ہمارا مسئلہ تھا۔ یہ تمام جتنے حوالے تم نے بھیجے، اب وہ ان کو دیکھنا، ان حوالوں کو دیکھنا، سیاق و سباق دیکھنا۔ ابھی فی الحال ہمارے پاس کتاب نہیں ہے تو ہم اس پہ اچھی طرح سے بیٹھ کے اچھی طرح سے بات نہیں کر سکتے، سمجھے؟ اگر تمہارے اندر دیوبندیت کا تھوڑا سا بھی خون دوڑ رہا ہے تو جو ہم نے سوال کیے ہیں، جو اصل موضوع تھا، اصل موضوع پہ آؤ اور اصل موضوع پہ بات کرو۔ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس کی ذلت کی انتہا دیکھیں۔ اس نے کہہ رہا ہے میں تیار بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھیں، کہہ رہا ہے تم نے ایک سوال کیا تھا ہمیں، اگر تم سوال کیے تھے تو حفظ الایمان پہ کیوں گئے؟ لاجو دکھانے کے لیے۔ اگر تم سوال میں اس لیے پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہیں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، مناظرہ کرو، سوال نہیں۔ کیوں؟ میں اس لیے کہا تھا تمہاری کتاب دیکھو، نور العرفان میں لکھا ہوا ہے، تمہارا نیم حکیم لکھتا ہے صفحہ نمبر 240 پر، سورہ الاعراف، یہ کون سی کتاب؟ نور العرفان ہے۔ اس میں لکھتا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مقابل کی ہر بات اور ہر دلیل کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ رب نے شیطان کے دلائل کا جواب نہ دیا بلکہ مردود کر کے نکال دیا۔ اور المحند المفند کے اندر ہماری کتاب میں تمہیں شیطان لکھا ہے، شیطانی گروہ لکھا ہے۔ تو تمہارا اصول کیا ہے کہ شیطان کی ہر بات، ہر سوال کا جواب اور ہر دلیل کا جواب دینا نہیں چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تم نے سوال کیا، ہمارے ذمہ تمہارے سوال کا جواب دینا نہیں ہے، کیونکہ تم شیطان ہو، تم کو تو مردود قرار دے کر کے نکال دینا چاہیے۔ اس لیے میں دے نہیں رہا تھا۔ آگے تم نے کہا کہ میں تیار بھی نہیں تھا، تو تیار نہیں تھا کیوں فون کر دی رسوا ہونے کے لیے ہیں؟ اور کہہ رہا ہے کہ حفظ الایمان کی موضوع پر تیار نہیں تھا۔ اگر تیار نہیں تھا تو حفظ الایمان کے بارات پر گیا کیوں، چھڑا کیوں تو جوتے کھانے کے لیے؟ پھر بول رہا ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، تو مسجد میں ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ بیت الخلاء میں بیٹھ کر ذلیل ہو جاتے تو؟ اس طرح تیرا مجدد احکام شریعت میں لکھا ہوا ہے، بیت الخلاء میں بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہا تھا کہ پیسے نہیں ہیں، فلاں کو دینا ہے، بیت الخلاء میں ذلیل ہو رہا تھا وہ۔ تو تمہیں بھی مسجد میں ذلیل ہونے کے بجائے، اپنے مصلیوں کے سامنے ذلیل ہونے کے بجائے بیت الخلاء میں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین ایک کہہ رہا ہے کہ لائیو مناظرہ کرو، تیار ہو جاؤ۔ میں تیار ہوں، تیرے کس ملا میں دم ہے کہ علی اصغر سے لائیو مناظرہ کر لے؟ ہو تیار ہے؟ میں نے اپنے چینل میں مناظرہ کی دعوت دی ہے، میں نے چیلنج کیا ہے، تیرے ملا کو تیار کر تو لائیو۔ میں تیرے کہنے پر بھی میں ابھی اعلان کر دیا ہوں۔ اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے میں نے فون کیا تھا، خود فون کرتا ہے سامعین اور بول رہا ہے میری تیاری نہیں ہے، میرے پاس کتاب نہیں ہے۔ سامعین نے کہہ رہا ہے علم غیب کو شرک ثابت کس نے کیا؟ تیرے کتاب سے میں نے ثابت کیا غایۃ المعمول سے کہ کسی عالم مفسر نے نبی علیہ السلام کے لیے علم غیب کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے کہ یہ شرک فی الاسماء ہے اور ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے۔ تیرے گھر سے میں نے ثابت کیا کہ اللہ کے نبی کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے، ایسا مشرک ہے۔ کہہ رہا کہ اچھی طرح بات نہیں کر سکتا۔ کتاب نہیں ہے، اگر تو اس موضوع پہ بات کرے گا تو بات کر لیں گے،
ارے تو اتنا ذلیل ہوا ہے، اتنے لمبی رسوا ہوا، ذلیل ہوا اتنی دیر تک، اور بول رہا ہے کہ تیاری نہیں تھی میری. 2 گھنٹے تک گفتگو کی سامعین اس مردود نے، 2 گھنٹے، تقریباً 2 گھنٹہ ہوا نہیں ہے ابھی، تو اتنے دیر تک اس نے گفتگو کی، اور یہ بول رہا ہے کہ میری تیاری نہیں تھی. جب تیاری نہیں تھی کیوں رسوا ہونے آ گیا؟ فون کاٹ دیا سامعین، دیکھیے اس نے فون کاٹ دیا مردود نے. فون کاٹ کے بھاگا. 2 گھنٹے قریب جو ہے اس نے اپنے مجدد کو، اور خود صرف کفر کے گھاٹ اتر گیا سامعین، اور آخر میں مان لیا کہ میرے پاس کتاب نہیں ہے اور اس موضوع میں میری تیاری نہیں تھی. تمہاری یہی حالت ہوتی ہے سبھی اس کہیں کہ بات نہیں کرتے تو بول رہا ہے کہ بھاگ رہا ہے، اور سامعین کومنٹ میں بول رہا ہے کہ میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے، ڈر گیا کیا تو. اب دیکھیں ان کی حالت، دیکھیں، بات نہ کروں تو بولتا ہے ڈر گیا، فون نہیں اٹھا رہا ہے، اور بات کروں تو اس لیے لوگ بولتے ہیں کہ تم نے جاہل سے بات کر لیا. اب ان کی حالت دیکھیں، مدرسے میں پڑھ رہا ہے مردود کہیں کہ. جب اوقات نہیں ہے کیوں جوتے کھانے آتے ہو؟ گویا فی الحال فاسق ہو گیا یہ.